یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین درود پڑھیے محمد علیہ آپ کو یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا کیا فائدہ، کیونکہ آپ کو آگے بھی بتانا ہوگا۔ آپ ایک بڑے کام کے لیے ارادہ آپ نے کیا ہے، اس کو چھوٹا کام نہ سمجھیے گا کہ سب مجلسیں پڑھ رہے ہیں تو ہم لوگ بھی مجلسیں پڑھیں، جیسی تیسی پڑھ دیں گے بس صحیح ہے، سب چل جائے گا۔ محرم میں تو بہت زیادہ مجلسیں ہوتی ہیں، تو بس دو چار چیزیں ادھر سے یاد کر لی ادھر سے یاد کر لی۔ بہت ہی بڑا کام ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ کتنا بڑا کام ہے، کیونکہ ہمارے یہاں اس کی کچھ جگہوں پہ کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی، ورنہ بہت بڑا کام ہے۔ اتنا بڑا کام ہے کہ آپ یوں سمجھ لیجئے اس کو۔ چلیے تمہیدی بات تھوڑی سی بتا دیں، پھر یہ ہم آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بتاتے ہیں، لیکن پہلے بسم اللہ بتاتے ہیں۔ کام کی شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تو کہتے ہیں بندہ مومن جب خدا کا نام اپنی زبان پہ جاری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پھر کیا ہوتا یہ ہے کہ 70 سال کی عبادت کا ثواب اسے ملتا ہے۔ کتنا؟ 70 سال کی عبادت کا ثواب اسے ملتا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیا، بے شمار روایتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، پوری کلاس ختم ہو سکتی، صرف ایک بسم اللہ الرحمن، اتنے فائدہ ہے۔ یہاں تک کہ میدان قیامت میں پہنچے گے تو وہاں بھی کبھی فائدہ بتائے گے، جیسے نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا تو بندہ کہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ جو اگر الٹے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے تو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اور اس میں جتنی برائیاں سب ختم ہو جائیں گی ایک بسم اللہ کہنے سے۔ اتنی اس کی فضیلت ہے، فضیلت بہت ہے، چھوڑیے ابھی اور آگے بتائیں گے، کلاس ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو مزہ آیا ہوتا اور آپ لوگوں کو معرفت ہوتی تو جیسے بتائی گئی تھی کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بندے مومن اپنی زبان پہ جاری کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے 70 سال کی عبادت کا ثواب لکھا ہے۔ تو آپ کیا کہتی سبحان اللہ سبحان اللہ، کہیں کہا آپ نے؟ نہ آپ نے کہا نہ کہلوایا، تو ہوتا کیا؟ واہ 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 واہ، بھائی سبحان اللہ کہیے۔ سبحان اللہ کا فائدہ ابھی بتا رہے ہیں آگے چل کے، کتنا مومنین کو فائدہ ہوتا، کتنا آپ کو کہلانے۔ آپ جب سکھائیے گا اور یہ رواج پڑ جائے گا، واہ واہ کی جگہ پہ کوئی مشاعرہ ہو رہا، محمد علیہ محمد کا ذکر ہو رہا، اللہ کا کلام سنایا جا رہا، اللہ کا ذکر ہو رہا، تو اس میں کیا سبحان اللہ کہا جائے گا۔ چھوٹا بچہ کوئی کو اس سے کہا جائے ماشاء اللہ بیٹا، یہ کیا تربیت کرنی ہے؟ مجلس تربیت گاہ ہے، تربیت کی جاتی ہے، یہاں سے لوگوں کو بتایا جاتا ہے، ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے ذکر کے اوپر سبحان اللہ اور درود ہوتا، ان کے جب مصائب ہوتے ہیں تو گریہ ہوتا۔ یہ اس کا ہے، تو یہ ابھی ہم سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، باقی اس کے بعد تو علماء آئیں گے وہ کیا بتاتے ہیں، بہرحال دیکھا جائے۔ دوسری حدیث کا مولا مشکل الکشا حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان پہ جاری کرتا ہے، کوئی جاری کرتا ہے، کیا ہوتا؟ 4000 گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ورنہ ابھی ادھر ڈنڈا رکھا ہوتا، نہیں کہا تم لوگوں نے؟ علماء میں سے تو ہے نہیں، تو ابھی لوگوں میں سے ابا ماموں خالو کوئی آ گئے تو وہ تو ڈنڈے ہی چلائیں گے، تو یہ ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ 4000 گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے۔ یہ کس سے ہوتا ہے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے ہوتا ہے۔ بے شمار حدیثیں ہیں بسم اللہ الرحمن، 114 دفعہ قرآن میں جتنی سوریں ہیں اتنے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیں، لکھ لو، اس کو بھی کام آئے گا کبھی۔ 114 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا، کیونکہ قرآن کی آیتیں جو ہیں 114 ہیں، تو ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل رات میں نے خواب میں دیکھا، سنیے گا، انبیاء
جو خواب دیکھتے ہیں وہ بالکل سچا ہوتا ہے۔ رسول اللہ خواب دیکھ، کل رات میں نے خواب میں دیکھا اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ جو پل صراط سے گزر رہا ہے لیکن گزر نہیں پا رہا، دشواری ہو رہی پل صراط سے گزرنے کا، اور اس طرح سے وہ کانپ رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ رک گیا۔ پھر ایک مجسم ہو کے ایک چیز آئی، اب ہم تھوڑا سا اپنی زبان سے بتا رہے ہیں جو اس میں لکھا ہوا ہے، مجسم ہے کہ ایک چیز آئی، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد پل صراط پار کرا دیا۔ یہ کیا چیز تھی؟ جو اس نے مجھ پر درود پڑھا تھا۔ آپ کی جب مجلسیں ہوں گی جو کیا ہوگا تو بسم اللہ سے شروع کیجیے گا، پھر درود پڑھا جائے گا، تو آپ ان کو درود کا فائدہ بھی بتائیے، ان سے کہیے کہ بھی زندگی کی جب کوئی مشکلات ہو بلکہ روزانہ یہ طے کر لیجیے کہ ہم درود پڑھیں گے، اتنی دفعہ اتنی دفعہ اتنی دفعہ درود پڑھیں گے، کیونکہ زندگی کی جتنے دن کوئی دن خالی نہ جائے گی جس میں ہمارا نامہ اعمال میں درود نہ لکھا ہو۔ کیونکہ وہاں پہنچ کے یہی جب دیکھیے وہاں پہنچ کے خواب میں دیکھا رسول اللہ نے فائدہ کہاں پہنچا ہے، سب سے خطرناک جگہ فائدہ پہنچا رہا ہے یہ درود جو ہے، سب سے خطرناک جگہ فائدہ پہنچا۔ سب سے خطرناک جگہ کون ہے؟ کہ جب پل صراط کے اوپر سے گزارا، جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، آگ سے زیادہ گرم ہے، اتنی خوفناک تو دیکھتے ہی ڈر جائے گا آدمی، وہاں سے گزار رہا ہے۔ تو ہم نے آپ کو اس کو دوسری طرح سے بتایا، تو جبکہ اس میں لکھا ہو کہ اس نے سلوات جو مجھ پہ پڑی تھی وہ مجسم ہو گئی، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو دوسری طرف لے گئی۔ بہت اہم ترین کام ہے بیٹا، شوق میں مت آؤ کہ اب شوق ہے کہ کسی کو دیکھ لیا تو ہم شوق میں، شوق نہیں، بہت بڑی ذمہ داری، کوئی کمی کوئی بیشی اگر ہمارے نامہ اعمال میں ہوتی تو کہا جائے گا تم کو اتنی مجلسیں پڑھنے کو کہا گیا، اتنی مجلسیں پڑھی گئی تھی، اتنی سنی تھی، تمہیں کچھ پتہ نہیں چلا؟ ان کا بتا ہی نہیں گیا تو پتہ کیا چلتا؟ بتائیے کام کی بات۔ جو لوگ آئے ہیں ایسے ہی آئے کہ دیکھیں ایک درود پڑھنے پہ وہاں کی بات بتا رہے ہیں، پل صراط کی سب سے خطرناک جگہ کی بات بتا رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیں جو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ سبحان اللہ کہو، کہا تھا یہ تین چیزیں پہلے لی ہم نے کہ یہ پہلی کمپلیٹ ہو جائے پھر ہم اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ تو جو سبحان اللہ کہا اس پہ بھی حدیث سن لیے، سے ایک ہی دو حدیث سن لیے، ایک ہی دو حدیث، جلدی جلدی ہم بات کریں تاکہ زیادہ بات یہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ کسی نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہا تو کیا ہوگا؟ تو خداوند عالم اس کے لیے 10 درخت پیدا کرتا ہے جنتی، 10 درخت۔ وہ درخت کیسے ہوتے ہیں؟ عدت دائی نام کی کتاب ہے، فہد ہلی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں سے سنا رہے ہیں ہم آپ کو۔ 10 درخت پیدا کرتا ہوں، اس میں جو ہے انواع اقسام کے پھول اور پھل ہوتے ہیں، طرح طرح کے پھول اور پھل ہوتے ہیں، اس کے اندر ہوتے ہیں۔ وہ پھول پھل کیا ہوتے ہیں؟ اس کو جب بندہ کھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا ذائقہ، اس پھل کے ذائقہ جب اس کو دل بھر جاتا ہے تو اسی جگہ پہ اس کی پسند کا دوسرا پھل نکل آتا ہے، سن رہے؟ دوسرا پھل نکل آتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ دوسرا پھل نکالا، پھر اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ مرغوب، جو سے مرغوب پسندیدہ جو پھل ہوتا ہے وہ نکل آتا ہے، پھر وہاں پہ نکل آتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے پھل میں تبدیل ہو جائے۔ اگر یہ درخت دنیا میں لایا جائے تو کیا ہوگا؟ دنیا میں لایا جائے یہ درخت، اگر دنیا میں لایا جائے، دنیا میں تو اس کو کوئی بادشاہ جو ہے سارے خزانے اپنے کھول دے تو کوئی اس کو خرید نہیں سکتا۔ کیوں کہ یہ پھل، یہ درخت جو ہے دنیا میں اس کو آبیاری کی ضرورت نہیں پڑتی، پانی وانی نہیں دینا پڑتا، یہ خود بخود چلتا رہتا ہے، اپنا پھل دیتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ اور اتنا خصوصیات اس کی ہوتی ہے کہ اس کی اگر عمر لگائی جائے کہ کتنی ہوگی تو بتایا گیا 10,000 سال۔ 10,000 سال تو کوئی درخت رہے گا 10,000 سال کے، ہم ہی نہیں رہے 10,000 پھل کیا رہے گا، کیا کرے؟ دیکھیے بتائیے اتنا قیمتی، کیا صرف ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑتا ہوا چلا جا رہا تھا، ایک دہقان نیچے تھا، اس نے دیکھا کہ حضرت سلیمان کا تخت جا رہا، کہنے لگا سبحان اللہ، کیا قدرت ہے پروردگار کے، داؤد کے بیٹے سلیمان کو کیسی اچھی سلطنت دی۔ جب حضرت سلیمان کے کان تک یہ بات پہنچی تو کہا کہ تخت اتارو، نیچے اتارو تخت۔ بہت بڑا تخت حضرت سلیمان کا ہوتا ہے، بہت بڑا تخت، چرند پرند سب سایہ کیے رہتے، پرندے سایہ کے تھے، ادھر ادھر تمام لوگ، ادھر جن ہوتے ادھر انس ہوتے، سارے ہوتے، وہ ایسا تخت تھا سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ ہر چیز میں ان کی حکومت تھی، تب سمجھ میں آئے گی آگے کی چیز آپ کی کیسی تھی۔ اس نے کہا سبحان اللہ، کیا پروردگار نے داؤد کے بیٹے سلیمان کو دیا۔ تو سبحان اللہ کہنے کے بعد کہا نیچے لے جاؤ، وہ نیچے لے آئے۔ تو دہقان سے کہنے لگے اگر بارگاہ رب العزت میں مومن کا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا قبول ہو جائے تو پھر کیا ہوگا کہ سلیمان اور اس کی سلطنت سے کہیں افضل ہے۔
سلیمان اور اس کی سلطنت سے کہیں افضل کیا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے. آپ جب مجلس پڑھنے کے لیے جائیے کہیں کوئی بات ہو جو واہ کے فوراً کہیے نہیں سبحان اللہ کہیے. اتنی دفعہ سب مل کے سب کہیں گے تو لوگوں کی عادت بن جائے گی. آخر کسی نے واہ کی عادت ڈالی کہ نہیں ڈالی؟ اس کی عادت پڑ جائے گی. پھر اس چیز کی عادت پڑ جائے گی. اب چلیے شروع کرتے ہیں گفتگو. ابھی تو یہ 2-3 چیزیں ایسی ہی ہیں. اس فرض سے شروع کرتے ہیں کہ مجلس کا جو فرض جس کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو ایسے ہی سمجھیں شہرت کے لیے ہو جائے یا منصب کے لیے ہو جائے گئے شور مچائے مجلس پڑھی چلے جائے ثواب تو اس کا بھی ملے گا کیونکہ ثواب کی کوئی انتہا نہیں ہے. مجلس کی ثواب کتنا اس کے آپ اس کا اندازہ نہیں لے سکتے. ثواب کتنا بتاتے ہیں بھی کتنا ثواب ہے. لیکن پہلے اس فرش کی قیمت دیکھ لیے. اس پہ معصومین آتے ہیں, اس پہ تمام لوگ آتے ہیں, اس پہ بیٹھتے ہیں, گریا کرتے ہیں, فضائل سنتے ہیں, سبحان اللہ, اللہ اکبر سارے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں. کس پہ؟ اسی مجلس پہ نعرے حیدری لگ رہا. کس پہ؟ اسی فرش کے اوپر لگ. اور اس فرش ہوتا کیسا ہے؟ رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں کہ ایک آدمی آیا جو بہت امیر و کبیر تھا. وہ آ کے رسول اللہ کے پاس بیٹھ گیا, باتیں کرنے لگا. اتنے میں تھوڑی دیر بعد ایک غریب آدمی آیا, بہت غریب سا آدمی ہے, وہ بھی آ کے پاس میں بیٹھ گیا. جیسے پاس میں بیٹھ گیا تو ہوا کیا, اس امیر آدمی نے اپنا جو کپڑا تھا تھوڑا سا پھیلا ہوا تھا اس کو سمیٹ لیا. رسول اللہ نے دیکھ کے کہا کیوں, کیا اس کی غربت تمہیں لگ جاتی یا اس کی تمہاری امیری ادھر چلی جاتی؟ کہ نہیں اللہ کے ایسا کچھ نہیں تھا, ایسا کچھ نہیں تھا. اچھا اللہ کے رسول پھر میں ایسا کرتا ہوں اپنی آدھی دولت اس کو دے دیتا ہوں. کہ کتنا اچھا آدمی تھا وہ بھی دیکھے. تو کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں ٹوک رہے, آدھی دولت دینے کو تیار ہے. یہ آدھی دولت دینے کو تیار. تو اللہ کے رسول اس آدمی کی طرف, غریب آدمی کی طرف مڑے دیکھ کے کہہ رہے تجھے منظور ہے؟ کہ نہیں. کہ کیوں؟ کہ مجھے خوف ہے کہیں مجھ میں بھی یہ صفت نہ پیدا ہو جائے. مجھے خوف ہے کہیں مجھ میں بھی عادت نہ پیدا ہو جائے, اس لیے میں نہیں لوں. تو لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, یہ کتنی بڑی بات ہے. لیکن یہاں پہ مجلس کے فرش پہ کیا ہو رہا ہے, کوئی کسی کو نہیں دیکھتا کہ امیر بیٹھا ہوا غریب بیٹھا ہوا کون ہے کون نہیں. سب آ کے ایک ساتھ جمع ہو جاتے کیونکہ ان کے سب کے دل میں محبت اہل بیت ہے. تو سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں. ہے بہترین چیز کہ نہیں ہے. تو مجلس کے فرش کے وقت دیکھیے کہ مجلس کے فرش کے وقت کیا ہے. دوسری چیز ایسے ضمنی طور پر بیان کر دیں. یہ فرش پہ بیان ہو جاتی ہے, آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا, اس کے تہذیب تمیز ساری چیزیں ہونی چاہیے, وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ. لیکن ساتھ میں ایک کام اور بھی ہونا چاہیے کہ آپ پورے 2 مہینے 8 دن تک نوحوں میں مرثیوں میں اور مجالس کے اندر سنتی رہتی ہیں کہ حضرت زینب جو تھی کوفہ شام کے بازاروں میں پتھر آ رہے ہوتے تھے, آگ پھینکے جا رہے ہوتے, گرم پانی پھینکا جا رہا تھا. لیکن اس کے باوجود ایک چیز نہیں بھولتی تھی, ہمیشہ کہتی تھی چادر, مجھے چادر چاہیے, مجھے چادر چاہیے. اتنا حجاب کا خیال تھا کہ جس کی کوئی حد و انتہا. تو اس فرض کی کم سے کم اتنی تو لاج رکھیں, اتنی تو لاپرواہی نہ کریں کہ آپ کم سے کم مجلس میں تو حجاب میں آئیں. اتنا افسوس کا مقام ہے کہ وقت گزرتا چلا جا رہا. بعض لوگوں نے تو 20 سال 25 سال مجلسیں اٹینڈ کی, لیکن وہ اس چیز کی طرف نہیں آ رہی کہ اتنی قیمتی چیز ہے جس کو آپ قیمت سمجھ رہے ہیں کہ بال کھول کے اور اس پہ ماڈرن طریقے. یہ قیمتی نہیں, قیمتی یہ چیز ہے. اتنی قیمتی چیز ہے کہ کس طرح سے پورا غم اٹھا کے کربلا میں 10 دن تک جو کچھ ان لوگوں کے ساتھ ہوا, پھر کوفہ شام کے بازاروں میں ہر چیز بھولی جا رہے ہیں حجاب مانگنے کے سامنے. تو کم سے کم تم تو حجاب دے دو. کہ کیسے آپ چادر دے دیے, کیسے کہ اپنے سر پہ چادر لے لینا ہے, ایسے ہی ہے جیسے آپ نے حضرت زینب نے کہا اور آپ نے چادر دے دی. یہ تو کر سکتی ہیں, یہ تو کہہ سکتی ہیں. یہاں تو سب آئی, یہاں پہ تو پابندی تھی کہ کوئی یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہماری جو عام زندگی میں آتی وہ بھی عام روزمرہ کے, اور جو یہ محرم کے سلسلے میں آئی ہے بھی, ان میں سے کوئی جو بے حجاب نہیں ہو سکتا. یہاں تو مجبوری آپ کی حجاب میں آگے. لیکن کم سے کم مجلسوں میں تو بتائیے کسی طرح سے. جب مجلس میں آپ نیت کر کے اچھی خالص نیت کے ساتھ دعا پڑھ کے نماز پڑھ کے, بعض لوگ جو ہیں بعض ہماری بہت پہلے ہمیں بعض لڑکیوں نے بتایا تھا کہ سر ہم گھر سے جب نکلتے ہیں مدرسے جانے کے لیے مجلس پڑھنے کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. ہم نماز پڑھیے, کیوں؟ چھوٹے کام کے لیے تو نہیں جا رہے. اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ جنگ پہ جا رہے ہیں, تلوار پکڑا دی ہے, بندوق دے گا, آپ جنگ پہ جا رہے ہیں, تو کانپتی ہوئی جائیے گا, بندوق چھوٹ جائے گی, تسبیح لے لیجیے گا, بچ جائیں ہم بچ جائیں. بھائی تو یہاں آئیے,
جب یہاں آ رہی تو یہاں دعا کر کے نیت کر کے آئی کہ بہت بڑے کام کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے آپ کو نیت کرنا پڑے گی، نیت کرنی پڑے گی تو پھر آپ کے اندر پروردگار ویسی صفت ڈالے گی جو آپ وہ کام کرے گی کہ جس کام کے لیے بھیجا گیا وہ کام کرے گی۔ حیا کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حیا کا باب کبھی آپ کتاب اٹھا کے پڑھیے تو پتہ چلے گا حضرت زینب کس طرح سے مانگ رہی تھی، بے چین ہوگی، چادر کیوں مانگ رہی تھی، حیا کے کیا مقام ہے، کیا حصہ ہے حیا کا اسلام کے اندر۔ رسول اللہ فرماتے ہیں حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے، اور اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں حیا نہ ہو، اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں حیا نہ ہو۔ اکڑنے سے، زبان درازی سے کچھ نہیں ہوتا، اگر کوئی آدمی اکڑ رہا، زبان درازی کر رہا تو اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کا قانون سب کے لیے ہوگا، انگارہ بادشاہ پکڑے گا تو بھی اس کا ہاتھ جلے گا، فقیر پکڑے گا تو بھی جلے گا، خود دیکھ لیجیے آپ۔ اللہ کا قانون ایک ہے، سب کے ساتھ ایک جیسا ہے۔ تو کہہ رہا ہے حیا ایمان کا حصہ ہے اور اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں حیا نہ ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک جگہ اور فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایمان و حیا ایک رسی میں بندھے ہوئے ہیں، ایمان و حیا ایک رسی میں بندھے ہوئے، جب ایک چلا جاتا تو دوسرا بھی چلا جاتا، ایک چلا جاتا تب نماز تو پڑھ رہے ہیں کہ نماز تو بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہیں، یہ ایمان کیسے چلا گیا؟ کہ ایمان چلا گیا بھائی، آپ نماز پڑھا کے لشکر والے بھی نماز پڑھ رہے تھے، پڑھ تو رہے تھے نماز، ظلم ڈھا رہے تو نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس پہ مت جائیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ دوسرا کام کر رہے ہیں، جو انہوں نے کہہ دیا وہی صحیح ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک گیا تو دوسرا اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ دو چیزیں ہو گئی، اب سمجھے اصلی چیز کیا؟ سبھی اصلی چیز ہے، لیکن ایک اب اصلی چیز شروع ہو رہی، سنیے گا اصلی چیز کیا۔ اصلی چیز یہ ہو رہی کہ یہ تمام چیزیں جب آئیں گی جب آپ کے دل میں شوق پیدا ہوگا، جب آپ اسے یاد کیجئے گا، جب آپ سوچئے گا کہ ہاں واقعی بڑی چیز ہے، کہ جب آپ کے اندر اخلاص ہوگا۔ اخلاص کیا؟ خلوص کے ساتھ آئیے، دل کے ساتھ آئیے، بالکل سیدھے نیت ہوگی قربتاً الی اللہ، اللہ اس کے رسول کو، محمد علیہ محمد کو خوش کرنا ہے۔ تو خوش کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ ہمارا اخلاص ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اسی نیت سے جا رہے ہیں۔ اس لیے اس سے نہیں جا رہے کہ ہمارے یہاں جو ذاکرہ پڑھنے کے لیے آئی تھی اس کی بڑی تعریف لوگ کر رہے تھے، ہاتھ پر چھو رہے تھے، یہ شہرت رکھتا، وہ شہرت رکھتا، یہ شہرت رکھتی، یہ ساری چیزیں، شہرت منصب جو ہے، یہ ساری چیزیں یہ اخلاص نہیں، اخلاص ختم کر دیتی۔ اخلاص جو ہوگا تو یہ ساری چیزوں پاک ہوگا تو ہوگا اخلاص، ساری چیزیں پاک ہوگا تو ہوگا اخلاص، مخلص بات۔ اب مخلص کی حدیثیں اتنی خوبصورت ہے کہ خالی حدیث سن لیجئے، کہیے گا کہ میں جا رہی ہوں خدا حافظ، میں نے سب سیکھ لیا۔ کیسے؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں بات ہوئی تھی ایسے، نئے لوگ جو مسلمان ہوتے تو اللہ کے رسول اپنے بعض اصحاب سے کہتے کہ جاؤ اسے قرآن پڑھاؤ، تو قرآن تو ہمیشہ پیچھے سے ہوتا نا، تو اس نے سورہ زلزلات پڑھایا، ایک صحابی گئے اس کو سورہ زلزلات پڑھانے لگے۔ جب وہ اس جگہ پہ پہنچا کہ تم ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی دیکھ لو گے، ذرہ برابر بدی کرو گے وہ بھی دیکھ لو گے، جا کے پڑھیے گا سورہ زلزلات۔ ایسے بھی کہ قیامت جب زلزلہ آنے لگے تو اس کو پڑھا جائے تو رک جائے گا، اب روزانہ پڑھیے، اس میں پورے معاشرے میں زلزلہ ہی ہے، سارا زلزلہ زمین کے ہلنے سے تھوڑی، تو سب زلزلہ، سب نیکیاں ہل رہی اور برائیوں کا فروغ پڑ رہی ہے، زلزلہ ہی ہے۔ غور کیجیے گا تو سب سمجھ میں آئے گا، جب قرآن پڑھیے گا سب سمجھ میں آئے گا، سب زلزلہ آ رہا ہے۔ تو جب وہ یہاں پہ پہنچا کہ تم ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی دیکھ لو گے، ذرہ برابر بدی کرو گے وہ بھی دیکھ لو گے، تو چپ رہا، سوچتا رہا، پھر کہنے لگا کیا یہ قرآن میں ہے؟ جو صحابی لے گئے تھے پڑھ کر ہاں یہ قرآن میں ہے، پھر چپ رہا، سوچتا رہا، اٹھا، کہنے کا بس کافی میرے، اٹھ کے چلا گیا۔ کوئی نئی بات نہیں کہی آپ سے میں نے، کہ سمجھ میں آئے تو اٹھیے گا، کہیے گا بس خدا حافظ ہم نے سب سیکھ لیا، اٹھا، اٹھ کے چلا گیا۔ وہ صحابی آئے رسول اللہ سے شکایت کی، اے اللہ کے رسول، وہ تو فوراً چلا گیا یہ سننے کے بعد، کہنے وہ فقیہ ہو گیا، وہ فقیہ ہو گیا، کیونکہ یہی تو ہے سب کچھ۔ اگر کوئی آدمی یہ صرف یہ سمجھ لے کہ میں ذرہ برابر نیکی کروں گا وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، ذرہ برابر بدی کروں گا تو اس سے تو کوئی گناہ ہی سرزد نہیں ہوگا۔ اگر اتفاق سے بھولے سے سرزد ہو جائے فوراً استغفار کرے گا، وہ یہی ہوگا نا، فوراً استغفار کرے گا، مجھ سے تو گناہ سرزد ہوگا۔ یہاں پورا دن، مہینے، سال، پوری زندگی گزر جاتا ہے داڑھی موڑتے ہوئے، بے پردہ گھومتے ہوئے۔ وہ کہہ رہے ذرہ برابر نیکی،
اور ذرہ برابر بدی 2-2 4-4 گھنٹے گفتگو ہو رہی فضولیات کی. کبھی سوچا ہی نہیں جا رہا کہ یہ سب لکھا جا رہا کرامن کاذبین کا. تو وہ بدو اچھا ہوا نا جس کو رسول اللہ نے کہا وہ فقیہ ہو گیا. یہاں 20 سال گزارے بوڑھے ہوئے آتے ہیں لوگ غیبت کرتے کرتے, کبھی سدھرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ اب تو چند ہی دن رہ گیا جانے میں. ہو سکتا ہے کہ اگر ٹھیک سے آنکھ پھاڑ کے دیکھیں تو کھڑے ہوئے ہیں مسکرا رہے ہیں کہ چلنا ہے ابھی تمہیں ہمارے ساتھ بالکل موت, ابھی لے چلتے ہیں تم کو جو باتیں بنا رہی ہو بیٹھی ہو. تو کیا تو اس لیے کہا کہ اگر آپ اب سنیے حدیث جو سنانے جس کو ہم نے کہا اگر سن لیں اور سمجھ لیں کہ ہمارے لیے کافی ہے. کتنی خوبصورت حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. مخلص لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. مخلص جو اخلاص کے ساتھ آیا, نیت اچھی اس کی, صرف اور صرف قربتاً الی اللہ, اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے آیا. مخلص شخص کے لیے خوشخبری ہے. یہی لوگ ہدایت کے چراغ ہیں. سنیے گا, یہی لوگ ہدایت کے چراغ ہیں. تاریک فتنے ایسے ہی لوگوں کے ذریعے سے کافور ہو جاتے ہیں. میں اب دوہرا رہا ہوں تاکہ سیکھ کے جاؤ. ایک ہی چیز ایک ہی حدیث سیکھو, سیکھ جاؤ. لیکن فرماتے ہیں اللہ کے رسول مخلص لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. یعنی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں خوشخبری ہے تمہارے لیے. پھولا نہ سمائے آدمی, پھولے نہ سمائے کہ اللہ اکبر میرا نبی کہہ رہا ہے کہ میرے لیے خوشخبری ہے. تو ہے کیا چیز, کس لیے خوشخبری؟ یہی لوگ جو ہیں ہدایت کے چراغ ہیں. اگر آپ مخلص ہیں تو آپ لوگ ہدایت کی چراغ ہیں, اور مجلس میں ہدایت ہی کرنی تو آئی ہیں. جو ذاکری سیکھ رہے ہیں یہ کس لیے سیکھ رہے ہیں؟ ہدایت کرنے کے لیے سیکھ رہے ہیں. محمد آل محمد کے فضائل جو بیان ہوں گے وہ ہدایت ہوں گے, اس کے اندر ہدایت پوشیدہ. ان کے جو مصائب ہیں اس میں ہدایت ہے. دونوں میں نہ اس سے فضائل سے کچھ ہدایت لی جاتی نہ مصائب سے لی جاتی. وہ تو سننا اور بس ختم. وہ کہہ رہے ہیں یہی لوگ ہدایت کے چراغ ہیں. انہی کے ذریعے سے تاریک فتنے یعنی گناہ, بہت سارے گناہ انہی لوگوں کے ذریعے سے کافر ہو جاتے ہیں. تو کافی ہو گیا کہ نہیں؟ کافی ہو گیا, کافی ہو گیا. اب ہمیں کیا کرنا؟ اب ہمیں ہدایت کرنا, فضائل کے ذریعے میں مصائب کے ذریعے, دونوں کے ذریعے سے ہدایت کرنا. تاریک فتنے, جبکہ ہے تاریک فتنے کے بارے میں آخری اللہ کے رسول کی حدیث ہے, عنقریب ایسے فتنے رونما ہوں گے, عنقریب ایسے فتنے رونما ہوں گے جس میں انسان جو ہے ایمان کی حالت میں صبح کرے گا اور کفر کی حالت میں شام, اور کبھی کفر کی حالت میں صبح کرے گا اور جو ہے اس میں شام کر دے گا. کبھی صبح کو کافر ہوگا, شام کو مسلمان ہوگا, شام کو مسلمان ہے, صبح کافر ہو جائے گا. یہ صبح شام یہ پلٹتا رہے گا. عنقریب ایسے فتنے رونما ہوں گے جس میں انسان ایمان کی حالت میں صبح کرے گا اور کفر کی حالت میں شام کر دے گا. وہ بھی حالت یعنی ایک ایک جملے سے آج کل دیکھیے جو مختلف انحرافات چل رہے ہیں, مختلف لوگ اتنے پلانٹڈ لوگ سمجھیے کہ سب بھیجے گئے لوگ ہیں کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے سنے اور اگر حامی بن لے تو کافر ہو گیا. کسی کو اللہ میں کبھی علی کو اللہ بنایا جا رہا, کبھی فلانا کیا جا رہا, کبھی یہ کیا جا رہا, وہ طرح طرح کی حرکتیں ہو رہی. کبھی وہ معجزات دکھائے جا رہے ہیں, بلا وجہ کے فضولیات کے معجزات ہو رہے ہیں جس کا کوئی تعلق نہیں. جو لوگ صبح شام پوری زندگی جو قرآن و حدیث کے اندر غرق رہتے ہیں انہیں نہیں پتا, اور ان لوگوں کو پتہ چل گیا. ٹیشو پیپر والوں کو آگے خود سمجھ جائے گی ٹیشو پیپر سے کیا مطلب. یہ ہیں سارے لوگ. تو کیا جائے صبح ہو گیا نا, صبح کی حالت ایمان کی حالت میں صبح کریں گے, کفر کی حالت میں شام کر دیں گے, سوائے اس شخص کے جسے اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے سے زندہ رکھا. سوائے اس شخص کے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے سے زندہ رکھا. کبھی علم کے بارے میں بھولے سے بھی کسی مجلس میں بتایا گیا کہ علم حاصل کیجئے, پڑھیے, کبھی کہا گیا؟ نہیں کہا گیا. کیوں؟ وہ تو کافر ہو رہے ہیں, کافر مسلمان ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا. علم کے بارے میں نہیں کہا. علم میں سب سے اوپر کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ سارا علم اس کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت زہرا کی کنیز کیا کرتی تھی؟ کیا نام تھا ان کا؟ رضا تھا نا. تو کہیں مدینے سے نکل کے, ان کے گھر سے نکل کے کہیں گئی تو نہیں تھی نا پڑھنے کے لیے مدرسے وغیرہ میں, اور قرآن میں باتیں کرتی تھی. یعنی علم میں باتیں کرتی تھی. قرآن یعنی علم پورا علم سے قرآن سے باتیں کرتی تھی. تو یہ علم کہاں سے آیا؟ ان کے پاس سکھایا گیا ان کو, اس گھر کے اندر سیکھا انہوں نے. آپ نے کبھی بھولے بھٹکے بھی مجلس میں علم کی فضیلت نہیں بتائی ہے. اگر علم کی فضیلت بتائی جاتی ہے کون سی؟ بیکن ہاؤس.
اس قسم کے نام آ جاتے سب. کیا ہوتا کیا؟ کچھ نہیں. دھوکہ دیا جاتا ہے, پیسہ لیا جاتا ہے, زیادہ سرٹیفکیٹ دیے اور دھوکہ ہوتا ہے. خود پڑھائیے, خود بتائیے کہ خود پڑھاؤ تب یہ ہوگا. علم حاصل کرو. علم صرف یہ جو علم ہے یہ ہے علم. یہ تو پیٹ پوجا والا علم ہے جس کو بڑی اہمیت دی جا رہی. مولا مشکل خوشا حضرت علی اسلام ارشاد فرماتے ہیں, جلدی بیٹا بہت میٹر ہے, ابھی تو پہلے ہی دوسرا پیج چل رہا ہے. مولا مشکل خوشا کیا کہتے ہیں کہ مال کافر و مومن دونوں حاصل کرتا. سنیے گا, لکھ لیے گا اور دل پہ لکھیے. مال کافر و مومن دونوں حاصل کرتا, مگر علم صرف مومن حاصل کرتا. بتائیے کہاں ہے؟ تو آپ کہیے گا نہیں اسکول کالج سبھی جا رہے. یہ نہیں, یہ تو دنیا بھی اسکول کالج والا جو علم حاصل کر, کافر بھی حاصل, بت پرست بھی حاصل کر رہا ہے, چین والے بھی اور ہندوستان والے بھی, سارے لوگ حاصل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ سبھی حاصل کر رہے ہیں. تو مولا کرے کہ نہیں, یہ تو مال حاصل کرنے والا علم ہے. ڈاکٹر کہاں نہیں, پوری دنیا میں ہر جگہ ڈاکٹر. مال حاصل اس کو نہیں کہہ رہے کہ مال کافر و مومن دونوں حاصل کرتا ہے. یہ مال حاصل کرنا, ڈاکٹری پڑھنا, انجینئرنگ پڑھنا, یہ مال حاصل کرنا. مال کافر و مومن دونوں حاصل کرتا, مگر علم صرف مومن حاصل کرتا. یہاں تو مومن بھی اسی کے صف میں لگ گیا, کھڑا ہو گیا, وہ بھی نہیں حاصل کر رہا. کہہ دیا جائے کوئی قرآن کی آیت سناؤ, کچھ بتاؤ, کچھ زندگی میں کبھی قرآن بھی پڑھ کے بتا دیا کرو, کبھی حدیث کوئی سنا دیا کرو, کوئی بات کچھ نہیں آتا. وقت آ جا رہے امام زمانہ آ جائیں جلدی سے, اس حالت میں بلا رہے امام زمانہ کو. سمجھو کہ معمولی بات ہے امام زمانہ کو بلانا, کوئی تیاری نہیں کرنا, کچھ نہیں تھے, ابھی کوئی اصلاح نہیں کرنا, تو چھوڑیے. بہرحال تو کیا, آپ ایک کتاب ہے ثمرۃ الحیات, رائٹر کا نام مجھے سر دست نہیں یاد آ رہا, لیکن کتاب کا نام ہے ثمرۃ الحیات. وہ انہوں نے کیا کیا کہ مراجع لیول پہ پہنچ رہے تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت سارے لوگ ہیں, تو ہم ایسا کرتے کوئی اور کام کرتے. پھر انہوں نے مجلسیں پڑھنا شروع کیا. ثمرۃ الحیات 2 جلدوں پہ. انہوں نے اپنی اس میں کیا ایسی چیز ہے جو انہوں نے مجلسوں میں اپنی پڑھی نہیں کہ آدمی کی اصلاح نہ ہو. اس میں انہوں نے علم پہ بھی بہت زور دیا, بہت زور دیا علم پہ. ورنہ ہم نے کہیں دیکھا نہیں کہ مجلس میں کہیں علم کے اوپر کوئی بات کہی جا رہی, علم پہ کوئی بات نہیں کی جاتی. تو انہوں نے بہت زور دیا علم پہ. میں بس آگے بڑھتا ہوں اس حوالے سے, اس لیے کہ یہ حاصل کیا جاتا. تو علم کے بارے میں بتا دیا کہ علم بھی حاصل کیجئے. کبھی کبھی علم کی بھی حدیثیں یاد کر کے لے جائیے اور جا کے سنائیے, ان کو دعوت دیجیے کہ ماں کی گود سے قبر تک جو علم حاصل کرنے کی بات کی گئی ہے. تو ابھی آگے چلیے گا, جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو کربلا کے اندر ان کا کردار دیکھیے گا تو آپ کہیے گا ہاں واقعی یہ لوگ ماں کی گود سے قبر تک ہی انہوں نے علم حاصل کیا, تب یہاں تک پہنچے. کربلا میں جتنے اصحاب امام حسین علیہ السلام تھے اور جتنے جو ہے ان کے گھر کے خاندان کے لوگ تھے, ان کا بھی تو ذکر کبھی کیا کہ جو اس حوالے سے خالی یہی کہ چھوٹا بچہ لے کے گئے امام اور تیر لگ گیا بس لے کے چلے آئے, یا حضرت قاسم کو بھیجا. کچھ ان کی فضیلت بھی تو بیان کیجیے کہ یہ لوگ تھے, تو ان کے کریکٹر سے ہم بھی کچھ سبق لیں کہ ان لوگوں کو مان رہے ہیں, تو ان کو ماننے کے بعد یہ بھی ہے کچھ کہ ہمیں یہ بھی کرنا. ابھی 1-2 کا اس طرح بتا دیں گے آپ کو کہ جس سے آپ کو تھوڑی سی وہ مل جائے کہ اچھا ہاں اس طرح سے حضرت علی اکبر کے بارے میں, حضرت قاسم کے بارے میں, کسی کے بارے میں تو بتا دیں گے, تو اس سے آپ کو آسانی ہوگی کہ ہمیں کیسے بنایا جائے. سب کے بارے میں 72 کے بارے میں تو نہیں بتا سکتے نا, تھوڑی سی آپ کو آسانی ہو جائے گی کیسے بتایا جائے. پھر آگے اس لیے مخلص کے بتائیے, سب سے اہم ترین چیز اخلاص ہے, اس پہ سب سے زیادہ زور دے رہے. مخلص آپ ہو جائیے گا تو اللہ تعالیٰ جا رسول اللہ نے کہا ہے یہ ہدایت کے چراغ, آپ خود بخود ہدایت کی چراغ بن جائے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے اندر یہ تبدیلی کیسے آ گئی, آپ کو نہیں معلوم ہو کیسے آ گئی. ایک اور حدیث سن لیجیے, رسول اللہ کیا مخلص کی 4 علامتیں ہیں. اب آپ اپنے اندر وہ علامتیں پیدا کیجئے زبردستی کی, 4 علامتیں. کیا علامت؟ پہلے اس کا دل سالم رہتا ہے. دل سالم رہنے سے کیا دل سالم تو کچھ اپنے لیے پسند کرتا اور دوسروں کے لیے پسند کرتا. سالم کینہ نہیں, بغض نہیں, عداوت نہیں, کوئی چیز نہیں. جب آپ جو چیز اپنے لیے پسند کیجیے گا دوسروں کے لیے بھی پسند کیجیے گا تو کہاں آپ کے دل میں کینہ ہوگا؟ کینہ تو نہیں ہوگا نا. تو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں. مولا مشکل کشا نے یہی تو کیا, دیکھیے ہر چیز موجود ہے, آپ نے سنی بھی ہوئی ہے, صرف اخلاص پیدا کیجیے, اللہ تعالیٰ لے آئے گا وہاں پہ. جب پیاس کی شدت سے پکڑ کے ابن ملجم لایا گیا, گھبرایا ہوا تھا, پسینے چھوٹ رہے تھے, ہانپ رہا تھا, تو کیا کیا تھا اس وقت؟ کیا چیز ضرورت ہوتی ہر انسان کو؟ پیاس, پانی کی ضرورت ہر انسان کو, دوست دشمن سب کو. مولا نے کیا کیا؟ دے دیا, یہ لو جو چیز اپنے لیے پسند کرو.
دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کر اپنے. ہم تو اگر یہ والی چیز سنانے کے بعد کہا جائے کہ ہم تو اپنے بھائی کے لیے وہ چیز نہیں پسند کرتے جو اپنے لیے پسند کرتے, بہن کے لیے وہ چیز پسند, کہاں دل سالم رہ گئے ہیں, کہاں اس کی وہ کی گئی, اس کا انتہا کئی کرو. ایک دن 50,000 سال کا ایک دن قیامت کا ہے, یہ سمجھیے جب یہاں سے نکل کے وہاں جائیں گے ساری اکڑ یہیں رہ جائے گی. یہ یہاں سے نکل کے وہاں جائیں گے 50,000 سال کا ایک دن ہے, اور پتہ نہیں کتنے سال رہنا پڑے گا. تو ساری چیزوں کی, اپنی ساری چیزوں کی تطہیر کیجئے, سب پاک کیجئے, سب پاک ہو جائے گا. دل دماغ پاک ہو جائے, کی نہ ہے, نہ حسد ہے, نہ بغض ہے, نہ عداوت ہے, کچھ بھی نہیں. جب کچھ نہیں ہوگا وہاں پہنچے گا صاف ستھری بالکل. ورنہ صفائی ہوگی وہاں, لیکن وہاں صفائی دوسرے طرح سے ہوگی, پانی سے نہیں ہوتی. وہ آگ کا فوارہ چھوڑا جاتا, پھر اس سے صفائی ہوتی. مومن جائے گا تو بالآخر جنت, لیکن اس کی پھر صفائی ہوگی, پھر طبیعت درست ہو جائے گی اسی صفائی میں. آگے بڑھتے ہیں. یہ پہلی چیز میں اٹک گئی. دوسری چیز کیا, اس کے اعضاء جوارے جھکے رہتے ہیں, اس کے اعضاء جوارے جھکے رہتے ہیں. شاباش بچوں شاباش. ہم یوں نہیں پڑھا رہے کہ جیسے ہم کوئی ذاکرہ کی کلاس لے رہے ہیں, ہم تمہیں ایسے پڑھا رہے ہیں جیسے کہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے دیکھو یہ, کیونکہ ایک دن کے پڑھنے سے, ایک دن کی یہاں کے آ کے جانے سے تم ذاکرہ نہیں بن سکتی جب تک مسلسل نہ پڑھو. مسلسل پڑھو گی تب تمہاری سمجھ میں آئے گا, اور مسلسل دعا کرو گی تب آگے کے لیے بات بڑھے گی. اس کو جو کھیل بنایا ہوا ذاکراؤں والا, اس کا نہیں ہوتا. مسلسل پڑھو گی تب ہوگا, کیونکہ بہت بڑا کام, بہت بڑا منصب پروردگار نے تمہیں دیا ہے, یا کسی وجہ سے تم کو یہ نصیب ہوا ہے, کسی وجہ سے, کسی ماں باپ کی کسی اچھے کام کی وجہ سے کوئی توفیق تمہیں نصیب ہوئی, جس کی وجہ سے یہ تم اس کے لیے آئی ہو. اب ایسا نہ ہو کہ اس میں فیل ہو جاؤ. فیل سے مطلب یہاں فیل پاس نہیں, فیل سے مطلب یہ کہ تم پڑھنے کے لیے جاؤ تو پڑھ ہی نہیں پا رہی. کلیکٹ کرو, جمع کرو کہ تمہیں کیا کرنا, کیسے پڑھانا, کیسے سامنے والوں کو محمد علیہ محمد کا ذکر کر کے ان کو خوش بھی کرنا ہے اور ان کو غمگین بھی کرنا ہے. تو کیسے کرنا ہے. دوسری چیز کے آگے اس کا اعضاء جوارے جھکے رہتے ہیں. اعضاء جوارے کو جھکے کا مطلب یہ کہ فروتنی انکساری, یہ چیز نہیں ہوتا 5 لڑکے ادھر چل رہے ہیں, 5-10 تب ادھر سے چل رہے ہیں. یہ مولوی صاحب جا رہے ہیں آپ, یہ کیسے جا رہے ہیں آپ, تو غرور ہے. مولانا مشکل کشا کہتے ہیں مغرور کو عقل نہیں. کتنی چھوٹی چھوٹی حدیثیں, واقعی یہ افسوس ہوتا ہے کہ قیامت جب برپا ہوگی اگر تھوڑی دیر کی یہ گفتگو ہوگی. میں نے کیسے حسین باتیں کی, کتنے افسوس کی بات ہے کہ تم لوگ ہم سے محبت کرتی تھے, تم لوگوں نے اس کو یاد نہیں رکھا. ویسے تو جس سے محبت کرتی ہے دنیاوی جنگلی آدمی سے تو اس کی ایک بات ایک ہی ادا یاد رہتی ہے, تو ان کی کوئی بات کیوں نہیں یاد ہے, ان کی بات یاد ہونی چاہیے. چھوٹی, آپ دیکھیے کتنی چھوٹی سی حدیث ہے, مغرور کو عقل نہیں, ختم بات. اور حقیقت ہے اب آپ کھولیے گا تو کھلتی چلی جائے گی, مغرور کو عقل نہیں. چھوٹی سی بات, تمہاری گفتگو تمہارا نامہ اعمال ہے. بہت بڑی بات ہے یہ, چھوٹی سی بات لیکن بہت بڑی بات ہے. تمہاری گفتگو تمہارا نامہ اعمال ہے, یعنی جو بات تم کر رہی ہو سب اس پہ لکھا جا رہا. کھولا جائے گا تو بائیں ہاتھ والے کا زمین سے آسمان تک مل جائے گا, صفحے کے صفحے بھرتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ داہنا ہاتھ والا کھولا جائے گا, کوئی نیکی نہیں کی تو کیا, اس میں کچھ ہلکا ہے. یہ شکایت کرے گا کہ اللہ کو کہاں بھیج دیا, تو ہم دن رات سوتے ہی رہتے تو کوئی نیکی آتی نہیں تھی, لکھتے ہم. تو یہ تھک جائے گا, کہے گا بھیجیے ایک مدد کرنے والے بھیجیے, ہم تھکے جا رہے ہیں. کیا ہے کہ اس کے اعضاء جوارے جھکے رہے گا, فروتنی انکساری, اچھا اخلاص اس کا رہے گا. یہ ذاکرہ کے لیے بہت ضروری ہے, ذاکر اور ذاکراؤں کے لیے بہت ضروری ہے. اگر کوئی اکڑا ہوا آئے گا موج پہ تاؤ دیتا ہوا, تو اس کا پہلے ہی دیکھتے ہی اس دل اس سے کھٹا ہو جائے گا, تو اس کی بات کا کیا مزہ آئے گا. یعنی آپ کا جو لک ہوگا, آپ کا جانے ہوگا, تو فروتنی انکساری, وہ ایک اس کا لک بھی پریزنٹیشن اچھا ہونا چاہیے اس چیز کا کہ لوگ دیکھیں. رسول اللہ کو کیوں قرآن نے نہیں کہا, رسول اللہ کو کہا اگر ہم نے تم کو نرم دل نہ بنایا ہوتا یہ لوگ تمہارے پاس سے کب کے تتر بتر ہو جاتے. یعنی نرم دل ہے رسول اللہ, تو لوگ جھک جھک آ رہے ہیں ان کے پاس. تو آپ بھی ویسے فروتنی انکساری, کوئی غرور نہیں, کوئی تکبر نہیں, کچھ بھی سیدھے سیدھے چلی جا رہی. جتنا اللہ اٹھاتا چلا جا رہا اتنی ہی جھکتی چلی ہے. جتنی ڈالی میں جتنا پھول پھل آتا ہے وہ ڈالی اتنی ہی جھکتی چلی جاتی. ہوتا کہ نہیں ہوتی, ویسی بنتی چلی جائے گی. معاف کیجیے. تیسری چوتھی چیز بھی بہت اہم ہے. کیا چیز؟ خیر و نیکی کو پھیلاتا ہے. کون؟ مخلص. آپ مخلص, اخلاص نہیں ہوگے تو بیکار. اخلاص میں آنا, دین کا کام ہر بیکار, پوری زندگی بیکار, ہر کام بیکار ہے. اور دین کا افضل ترین یہ والا کام تو سب سے زیادہ بیکار ہو جائے اگر اخلاص نہیں. تو کتنی قیمتی چیز. ابھی ایک واقعہ سناتے ہیں جلدی. بہت, ہمارا ابھی تو کچھ ختم ہی نہیں ہوا. تو پہلا ہے یہ اخلاص. جتنی چیزیں اس پہ لے کے آئے اس میں سب سے پہلی چیز اخلاص.
دیکھیے آدھا گھنٹہ سے رہ گیا, جلدی جلدی سنیے, کچھ تو سنا دیں. خیر و نیکی کو پھیلاتا ہے. مخلص کیا کام کرتا ہے؟ خیر و آپ کو خیر و نیکی پھیلانا ہے. شر اور برائی سے روکتا ہے, شر اور برائی سے روکتا, خیر و نیکی کو پھیلاتا ہے. کون؟ مخلص. جلدی لکھیے اور میری طرف دیکھیے. دیکھیے یہاں پہ آپ کو وہ بھی ملے گا, نیٹ پہ پڑ جائے گی تو آپ اس سے بھی دیکھ لیجیے. تو خالی سنتی رہے گی تو میں بہت جلدی جلدی ختم کروں گا, سمجھا کے ختم کروں گا, لیکن جلدی جلدی ختم. نیٹ پہ چلی جاتی ہے یوٹیوب کے اوپر, اس پہ دیکھ لیجیے آج. خیر اور شر کو, شر و برائی کو روکتا ہے, شر و برائی کو روکتا ہے, خیر اور نیکی کو پھیلاتا ہے. یہ ہے نا دو جملہ. اسی جملے کو اگر آپ ایسے کر کے اٹھا لیے تو کیا ہوا؟ جب مدینے سے امام حسین السلام نکلنے لگے تو محمد بن حنفیہ کو انہوں نے وصیت نامہ لکھا, اس میں اللہ پہ اعتقاد اور رسول اللہ پر سب پہ درود سلام کی بات کیا لکھا؟ نہ میں بڑا بننے جا رہا ہوں, نہ میں کرنے جا رہا ہوں, نہ فساد کرنے جا رہا ہوں, میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی غرض سے جا رہے ہیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر, یہی تو ہے یہاں پہ, امر بالمعروف نہی عن المنکر, یہی تو لکھا ہوا ہے. کون کرتا ہے کہ مخلص. تو امام حسین السلام اخلاص کے ساتھ نکلے تو یہ کہہ رہے ہیں میں کیا کرنے کے لیے جا رہا ہوں؟ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی غرض سے جا رہا ہوں. کتنی ایسی جگہ پہ رک جائے آدمی, سوچنے لگے تو ہمیں یہی کام کرنا, کیونکہ امام حسین اسلام اس کام کے لیے نکلے تھے. تو اکڑ پہلی ختم ہو گئی, نہ بڑا بننے جا رہا ہوں, نہ کرنے جا رہا ہوں, نہ فساد برپا کرنے جا رہا ہوں, اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی غرض سے. یہی مخلص کے بارے میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے. یہ کیا کام کرتا ہے؟ اس کا دل سالم رہتا ہے, اس کے اعضاء جوارح جھکے رہتے ہیں, خیر نیکی کو پھیلاتا ہے, شر و برائی سے روکتا ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. بحر الانوار کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 354 اور باب نمبر 30. کہاں جائیے گا وہاں پر 10ویں جلد یہاں ملے گی کہاں آپ کو؟ جو لکھا ہوا تھا ہم نے بتا دی وہی ہے. تو کیا ہے کہ اس کے اندر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے اس کے اندر میں پوری مجلس کیا بنانی ہے پوری ایک لائن کے اندر موجود ہے, پوری ایک لائن میں. کتنی ایسی چیزیں صرف ایک ایک لائن میں موجود ہے. لیکن آپ سوچیے گا تب, تم ذرہ برابر نیکی کرو وہ بھی دیکھو, بدی کرو وہ بھی دیکھو, سوچتا رہا میں اٹھا کر بس ٹھیک ہے جا رہے ہوں, خدا کے ہمیں مل گیا. اور رسول اللہ کرے فقیر ہو گیا. آپ بھی ایسے سوچ لیے تو فقیر ہو گئے. نیچے والے پھر ہمیں پکڑ لیں گے, آپ نے 2 ہی جملے میں ان کو بھگا دیا تو فیس دیں گے نہیں, اب آئیں گے نہیں, اتنے ٹیچر آئیں گے, کہاں جائیں گے, سب علماء آئیں گے. آپ نے کہتے ہیں لیکن ہے یہی, زور دے کے کہہ رہے ہے یہی. لیکن ہر آئیں گے, ہر علماء آئیں گے, اپنے اپنے رنگ میں چیزیں بتائیں گے. آپ لوگوں کے اندر بھی بہت سارے رنگ ہیں, جس کو جو سوٹ کرے گا وہ لے لے گا اسے اور کام کرے. کیا چھٹے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار سنیے, پروردگار امام حسین اسلام نے اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دی. پروردگار امام حسین اسلام نے اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دی تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی سے نجات دلا دے, تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی سے نجات دلا دے. کیا سمجھیے آپ؟ 2 کام کے لیے. تو کس چیز سے جنگ, کس بات کے لیے؟ گمراہی اور جہالت کے خلاف جنگ ہو رہی تھی میدان کربلا میں. اگر آپ یوں غور کیجئے تو یہ ہو رہا ہے میدان کربلا میں کس سے جنگ ہو رہی؟ کہ جہالت و گمراہی سے جنگ ہو رہی تھی. تو وہ اور سارے جمع ہو گئے جاہل گمراہ لوگ, ان کے لیے بیٹھ کے مجلس سے سننے. جاہل گمراہ, گمراہ جہالت و گمراہی. جاہل کیا؟ کہیں جاہل تو کوئی نہیں, ہم سب لوگ یہاں پڑھے لکھے, ہم لوگوں سب کے سرٹیفکیٹ دیکھے گئے کہ ہم لوگوں نے میٹرک کر لیا کہ نہیں. میں ابھی بتا رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جلدی جلدی شاباش. امام حسین کس سے جنگ کرنے گئے تھے؟ جہالت و گمراہی سے, تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی سے نجات دلا دے. اپنی خون بہا دیا اس کام کے لیے, بچوں کو خون بہا دیا, جوانوں کو خون بہا دیا اس کام کے لیے, تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی سے نجات دے. روئیے اس بات پہ گریا کرنا کہ جس چیز کے لیے انہوں نے قربانی دے کے ہم اسی چیز میں ابھی بھی ڈوبے ہوئے ہیں. سمجھ رہی نا بات کو؟ تو کس سے جنگ کرنے گئے؟ جہالت گمراہی سے جنگ کرنے کے لیے گئے. رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ جاہل کون؟ یہاں تو ہم کہیں گے جہالت, آپ کہیں ہم جاہل ہیں؟ MBA کیا اسی سال ہم نے, تو کہیں گے ڈاکٹر ہیں 5 سال سے پریکٹس کر رہے ہیں آغا خان کے اندر. چلیے اب آغا خان کے اندر آگے تو بالکل پیچھے ہٹ جائیے. وہ کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ؟ کیا جاہل وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے, جاہل وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے, چاہے دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت بلند مرتبے والا کیوں نہ ہو. چلیے اب آ جائیے, پھر آ جائیے بلند مرتبے والے فرعون کو لے کے. کیا کہا جائے؟ کہا جائے گا جاہل ہے. ابو حکم ایک مدینے کے اندر ایک بندہ رہتا, ابو حکم سب سے زیادہ پڑھا لکھا اور سب سے زیادہ زیرک ہوشیار آدمی ابو حکم.
لیکن جب رسول اللہ معراج میں گئے، معراج سے واپس آئے اور مسلمانوں تک یہ بات پہنچی، مسلمان جب اس کا آپس میں بیٹھ کے ذکر کرتے تو وہ جھٹلاتا رہتا تھا، وہ مسلسل جھٹلاتا رہتا، کہتے ہیں رسول اللہ 13 دن اور 15 دن کے اندر جاتے ہیں، مکے و مدینے جاتے ہیں، وہاں سے واپس آتے تو کنڈی ہلتی رہی، پانی وضو کا بہتا رہا، وہ بستر گرم رہا، وہ گئے بھی واپس بھی آگے، جھٹلاتا رہتا تھا۔ جب اللہ کے رسول تک یہ بات پہنچی تو کہنے لگے وہ جاہل ہے، ابو حکم نہیں، وہ ابو جہل ہے۔ آج پوری دنیا میں ابو جہل مشہور ہے، یعنی آپ یہ نہ کہیے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ تو یہ ہو رہا، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، سمجھ میں آیا کہ وہ گئے وہ واپس بھی آ گئے۔ سارے نبیوں سے ملے، نماز جماعت میں پڑھائی، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی نہیں دیکھی، جنت دیکھا، دوزخ دیکھا، گناہگار لوگوں کی سب کی حالت دیکھی، سب دیکھا، اور گئے بھی واپس بھی آ گئے۔ آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ نہیں سمجھ، کہ تو بس جتنا بتایا جا رہا مان جاؤ، تمہاری عقل اتنی کہ اماں آپ سونے کا انگوٹھی پہنے تو حلال ہے، ابا جیسے پہن لے فوراً حرام ہو گیا۔ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، کہ بس جتنا بتایا جا رہا مان جاؤ، ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ چھلکے والی مچھلی کھاؤ تو حرام ہے، بغیر چھلکے والی آ گئی تو حرام ہو گئی فوراً۔ سمجھ میں آ رہا؟ نہیں آ رہا، کروڑوں چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اینیمل پلانٹ وغیرہ دیکھیے، اس میں جانور آپ دیکھیے کہ آپ کہیں گے یا اللہ یہ کیوں بنایا گیا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں، بس اپنا کام کرو جتنا بتایا گیا، اس سے آگے تمہاری کچھ سمجھ میں نہیں آ سکتا جتنا بتایا۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ جاہل وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کے، اے اللہ، امام حسین علیہ السلام نے یہ سمجھیے کہ یہ لائن رٹ لیجئے، آپ یاد کر لیے، اسی پہ بنائیے مجلس پوری۔ پروردگار امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان تیری راہ میں قربان کری تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی سے نجات دلا دے۔ یعنی مومن تو جاہل ہونا ہی نہیں چاہیے، اس کو قرآن کے علم ہونا چاہیے، اس کو حدیث کے علم، ایک ایک چیز اسے معلوم ہونی چاہیے۔ ماں کی گود سے قبر تک جو علم حاصل کر رہا ہے، جس کے لیے دعوت دی جا رہی، تو اس کے بعد کون سا علم نہیں ہوگا؟ سارے علم ہوں گے اس کو۔ یہاں پوچھا جائے عورتیں بیٹھی ہوئی بڑی بڑی عمر کیا ہے، بتاؤ بچوں کی تربیت کے بارے میں بتاؤ، ان کی سائیکیٹرسٹ کیا ہوگی، ان کو کیسے تربیت کی ہے، کوئی کتاب پڑھی کر نہیں؟ پھر وہ کتابیں کس نے لکھی؟ سب ائمہ تارین کے اقوال پہ لکھی۔ شوہر کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی چاہیے پتہ کر نہیں؟ ابا ہمارے ڈی ایس پی ہیں، شوہر تو خود ہی جھک کے رہے گا سر، اس کی ہوا خراب رہے گی، اور پیسہ بھی ہمارے پاس اور خوبصورت بھی ہم، اب کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ اصول بتایا گیا، پوری کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول، میں جب باہر جاتا ہوں تو میری بیوی مجھے دروازے تک چھوڑنے کے لیے جاتی ہے، جب میں آتا ہوں تو مجھے وہاں سے ریسیو کرتی، میرا منہ ہاتھ دھلواتی، جب میں خاموش ہو کے ایسے بیٹھتا ہوں تو وہ پوچھتی کس بات کا غم ہے؟ اگر دنیا کا غم ہے تو دنیا تو سب کو ملے گی، اگر تجھے آخرت کا غم ہے اللہ تیرے غم میں اضافہ کرے۔ سانس رک گئی سب کی، یہ کون کہے گا؟ سب کی سانس رک گئی، یا اللہ کیا سے کر رہے ہیں ہم، تو کچھ اور سوچ کے آئے تھے، یہاں کون سی کری، پہلے ہی آدمی کون سا آ گیا ہے؟ تو اللہ کے رسول کا سبحان اللہ، وہ اللہ کی کارکن ہے، اللہ کی کارکن میں کبھی کوئی اس کو عذاب نہیں آتا۔ بڑی تعریف کی اللہ کے رسول نے۔ یعنی مطلب کیا ایسا نکلا؟ تو مطلب یہ کہ گھر بیٹھے رہو کام نہ کرو، یعنی مطلب یہ اگر آخرت کی فکر ہے تو اللہ تمہاری فکر میں اضافہ کرے، جتنی زیادہ فکر آخرت کی ہوگی اتنی زیادہ فائدہ ہوگا۔ آخرت کی فکر میں یہ بھی کہ پوچھ لیا جائے کہ بیوی بچوں کو نان و نفع دیا تھا کہ نہیں دیا تھا، جسے مطلب یہ کمانا بھی پڑے گا، جانا بھی پڑے گا، یہ بھی اسی کے اندر۔ تو مطلب کہنے کے کہاں جہالت سے نجات دلائی جا رہی؟ سب چیز جاہلی، بچوں کی پرورش آتی ہے، میرے شوہر کے ساتھ رہنا آتا، نہ ہمیں یہ پتہ چلتا کہ رشتہ داروں کے کیا حقوق بتائے گئے، جبکہ یہاں پہ بھی کربلا کے میدان میں رشتہ داروں کے حقوق بتایا جا رہا کہ عاشورے کی رات کو کیا ہوا تھا، آیا تھا حضرت عباس علیہ السلام کو کہہ رہے میں تمہارا ماموں ہوں، ادھر بات سن لو۔ حضرت عباس جان نہیں دیتا، رسول اللہ کا جاؤ، تمہارا دور ہی کا صحیح لیکن ہے تو تمہارا رشتہ دار، وہاں بھی ایسے ظالم ترین لوگوں کو پکاجار جا کے حق ادا کرو۔ ہر چیز سکھائی جاتی ہے اس کے اندر، ہر چیز اس میں آتی ہے، ہر چیز پڑھنا پڑے۔ یہ 12 مہینے کا علم حاصل کرنا، یہ نہیں کہ آپ 5 دن کے لیے آئیں، 10-12 دن کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے اور جلدی جلدی تسبیح پڑھے، یا اللہ جلدی سے محرم آ جائے، بیچ کے سارے مہینے ختم ہو گئے، جلدی سے محرم آ جائے مجلس پڑھیں گے۔ یہ ایسے نہیں ہوتا، پورے سال کی پڑھائی ہوتی، پوری زندگی کی پڑھائی ہوتی، تب جا کے اس میں کچھ حاصل ہوتا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی صورتیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے بتا رہے ہیں، ہم آپ کو ڈسکریج نہیں کر رہے بلکہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا موقع ہے تمہارے پاس کہ وقت زیادہ ہے، تم زیادہ پڑھو گی، جب ممبر پہ جاؤ گی تو سبحان اللہ کیا کہنا، کس طرح سے تم بڑے شان سے پڑھو گی، عربی بھی تمہاری اچھی ہوگی، اردو بھی ہوگی، فارسی بھی پڑھ لو گی، سب کچھ کر لو گی، تو کیا ہوگا جب وہاں تم جاؤ گی۔ آپ ابھی ایسے کہ یہ سوچ کے کہ یہ چھلانگ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، اس میں چھلانگ نہیں لگایا تھا۔ کیا کہ کہاں تک پہنچے ہم لوگ؟ جلدی سے اچھا، رشتہ دار اس طرح کے بیچ میں ایسے ہی آ گئے تھے، مخلص کے بعد جی ابھی ہم اسی پہ آ رہے ہیں، وہیں پہ ہے کہ
پروردگار امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دی تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی سے نجات دلا دے. مطلب یہ ہے کہ جو مجلسیں ہیں جو برپا ہے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو اپنے خاندان کے ساتھ اصحاب اور اپنے ان کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ بھتیجوں کے ساتھ سب کے ساتھ جو اپنی جان کی نذرانہ دیا کس لیے دیا پیش کیا تو کس لیے تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی سے نجات دلائے. خود بھی یہ کہہ کے چلے گئے. ٹھیک ہے, یہاں تک بات آ گئی. اب اخلاص کے اوپر ایک آدھ بات سن لیجیے. مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہو پائے گی, پوری کلاس نہیں ہو پائے گی, ختم ہو جائے گی نہیں ہو, لیکن ہم مین چیز بتا دے رہے ہیں. اخلاص دیکھیے مین چیز بن رہی ہے. اگر ایسے دیکھیں تو مین چیز اخلاص اور ایک توفیق بھی جلدی بتائیں تاکہ اس کی بھی آپ بھیک مانگیے نہیں دعا کیجیے گا تب ملے گی. دوسری کا تمہارا دل یہ ہو گیا. اخلاص کامل گناہوں سے اجتناب میں ہے. اخلاص کامل گناہوں سے اجتناب میں ہے, یعنی گناہ سے بچیے زیادہ تب اخلاص پیدا ہوگا. اخلاص کامل تب آئے گا, گناہ سے بچنا پڑے گا. یہ نہ کہیں میں چھوٹی ہوں بڑی ہوں دیکھ لیں گے کر لیں گے, کوئی دیکھ لیں گے. آج کا دن کا جو صفحہ پیج پلٹا جا رہا ہے, اس پیج کے اوپر جب قیامت کے دن کھلے گا تو کس قدر غضب کی شرمندگی ہوگی. آپ تو اسی چکر میں لگی ہوئی تھی کل کر لیں گے, آج کر لیں گے, پرسوں کر نہیں. روزانہ کا پیج کھولا جائے گا. آپ دیکھیے آج آپ کا پیج جو بند ہونے کے لیے جا رہا ہے تو آپ نے کیا کیا, کم سے کم رات کو لیٹتے وقت سوچ ہی لیجیے کہ میں نے کیا کیا. اگر کوئی گناہ کیا تو مولانا کہہ رہے ہیں بہت زیرک ہوشیار ہوتا ہے مومن, جیسے اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا فوراً توبہ کرتا. تو رات کو لیٹتے وقت توبہ کے لیے ایک تصویر توبہ کی پڑھ لی. انہی مولا مشکل کشا نے کہا کہ توبہ پڑھ, ایک تصویر توبہ کی پڑھ لی. یہ نہ کہ کر لے گا ابھی تو بہت دن پڑھا, کوئی دن نہیں پڑھا ہوا. ہر دن کا حساب ہوگا تو پڑھا کہاں ہوا, فاضل تھوڑی جو دن پڑھا ہوا, ہر دن کا حساب ہوگا تو پڑھا ہوا نہیں پڑھا ہوا. تو کہا جا رہا ہے کہ اخلاص کامل کیا چیز ہے, گناہوں سے اجتناب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اب آپ جو بھی عمل انجام دے گی, یہاں آئیے گا, مجلس پڑھیے گا, کچھ بھی کیجیے, کیا کیجیے گا, تو ضمانت دے رہے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا ضمانت دے رہے ہیں آپ, کہہ رہے ہیں کہ خلوص نیت ہر اطاعت کی قبولیت کی ضمانت ہے. ہر اطاعت کی قبولیت کی ضمانت ہے. کیا کس سے, خلوص نیت ہر اطاعت کی قبولیت کی ضمانت ہے. کیسے اب ضمانت, ہم آپ کو ضمانت کی ایک واقعہ سنا رہے ہیں. اس ضمانت کا واقعہ ایسا ہے کہ 2 معصوم نے ضمانت دی ہے. 2 معصوم نے ضمانت دی. کسی شہر میں ایک کتاب میں پڑھ رہے تھے, ایک غریب عورت رہتی تھی. غریب عورت رہتی تھی, وہ کیا کام کرتی, بہت عاشق تھی, امام کی بہت عاشق تھی, بہت امام سے محبت کرنے والی تھی, اہل بیت سے بہت زیادہ محبت کرنے والی تھی. وہ اس کو جو کچھ بھی ادھر ادھر سے حاصل ہوتا تو وہ مجلس کر لیتی تھی, جو کچھ ادھر ادھر حاصل کرتا تھا مجلس کر لیتی. جب اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا تو گھوم کے جاتی تھی, کہاں مجلس ہو رہی ہے وہاں جا کے بیٹھ جاتی. جلدی میں بتا رہے ہیں آپ کو, وہاں جا کے مجلس میں بیٹھ جاتی. جب کچھ نہیں ملتا تھا اس کو تو تنہائی بیٹھ کے رویا کرتی, اور کچھ نہیں ہوتا تھا تو پانی کے سبیل لے جا کے باہر لگا کے مولا کے نام میرے تشنا کا, مولا کے نام پہ میرے تشنا, مولا کے نام پہ پانی پی لو, پانی پی لو, پانی سب کو پلاتی رہتی. اس کا یہ مشغلہ تھا. ہمارا مشغلہ کیا ہے, ہمارا مشغلہ یہ ہر وقت امام کو یاد کرنا مشغلہ ہے. نوحہ سننا ہے, رو رہے ہیں مجلس میں وغیرہ وغیرہ, سارا کام چھوڑ دیا, اسکول کالج نہیں جا رہے, گھر والے سے ٹھکائی ہو رہی ہے ہم لوگوں کی, کیوں نہیں جا رہے. مشغلہ سے مطلب کہ جس چیز سے چھٹی ملتی تھی پھر وہ یہی کام کرتی تھی. اس کا وقت ملتا تھا جو بچتا تھا اس میں یہ کام, نماز روزہ جیسے بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, اپنا دعائیں پڑھ رہے ہیں, اعمال کر رہے ہیں, پھر کام کے وقت کام, عبادت کے وقت عبادت. یہی ہے نا. چھٹے امام نے یہی تو کہا تھا. ایک عابد سے جو وہاں مسجد میں جا کے بیٹھا رہتا تھا, ایک دن ملاقات ہوئی چھٹے امام سے, پوچھا کہ ہاں بھائی کیا حال چال, کہ مولا ریٹائر ہو گیا ہوں, اپنی آخرت بنا رہا ہوں مسجد میں. کہنا اچھا, شیطان نے تمہیں بیوقوف بنا دیا. 3 دفعہ یہ جملہ کہا, شیطان نے تمہیں بیوقوف بنا دیا, شیطان نے تمہیں بیوقوف بنا دیا. کہ تو پھر میں کیا کروں, کہ تمہارا وقت ملتا تم کام کرو, تم مزید کو رشتے داروں محلے میں جس کو ہو ان کو سہولت فرماؤ. جب نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھو, جب کام کا وقت تو کام کرو. ہم نے کہا جلدی سے بتا دیں, ایسا نہ ہو کہ تو آئے تھے سب چھوڑوا کے چلے گئے, ہماری بچے تھے اسکول کالج جانا بند کر دیا ان لوگوں نے, بیٹھی. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. ہر کام کا وقت ہوتا. ایسا نہیں ہو کہ ظہر کے وقت مغرب کی نماز پڑھ رہی ہو, ظہر کے بعد ظہر کا نماز, مغرب کے بعد مغرب کی نماز, ٹھیک ہے نا, دس کام کے وقت. تو اس کو جو اس کا مشغلہ یہ تھا, بوڑھی تھی, ضعیفہ تھی, تو کیا کہتے اس کا مشغلہ یہ تھا, جو کچھ میسر ہوتا اس سے کام کرتے, پانی پلاتے. الغرض کی مشغلہ اس کو بن کیا ہے, اور وہ ہر وقت کربلا والوں کو یاد کیا کرتی ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ محلے والوں نے کہا کہ ہم قبرستان جا رہے ہیں, اپنے عزیز رشتہ داروں کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے, تم بھی چلو. تو وہ بھی چلی گئی.
لیکن جاتے وقت کیا کیا اس نے چھوٹا مشکیزہ جتنا وہ اٹھا سکتی اس میں لیا, اس میں پانی بھرا, گلاس لیا, ان کے ساتھ چلی. تو وہاں پہ پہنچی تو سب اپنے اپنے عزیز رشتہ داروں کی قبروں پہ بیٹھ کے فاتحہ پڑھ رہے ہیں. یہ گلاس مشق دی بس سب کو پانی پی لیجئے, پانی پی لو, پانی سب کو پلا لے, پیاسے تشن اللہ بھی امام حسین نے آپ پانی پی لو, پانی پی لو. تو محلے کی عورتوں نے کہا تم یہاں پہ آئی ہو اور اپنے عزیز رشتہ داروں کے پاس جا کے فاتحہ ہوتا ہے نہیں پڑھے رہی, یہی کرے کہ ہم تمہارا کوئی رشتہ, کہنے ہمارا کوئی بھی نہیں, جو کچھ ہے سب ہمارے امام حسین اسلام اور ہمارا کوئی نہیں. اتنے جذبات میں اتنے اس میں وہ کہہ رہی ہمارا کوئی بھی. مسکیدہ اٹھائے ہوئے سب جگہ پانی پلاتی گھوم رہی, پانی پلاتی گھوم رہی. اچانک اس کی نگاہ اپنے رشتہ داروں کی قبروں پہ پڑی. دیکھا کہ وہاں کوئی ایک معظمہ جو ہے بیٹھی ہوئی ہے. تو اس نے سوچا کہ یہ کون ہوگا, تو وہاں سے چلتی ہوئی چلی, وہاں پہ گئی اور معظمہ کے پاس پہنچی, اس کو دیکھا. دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ آپ ہمارے قبیلے کے ہمارے رشتہ دار تو نہیں ہیں, آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے پہچان لیا کہ آپ تو ہمارے قبیلے کی ہمارے رشتہ داروں میں سے نہیں ہیں, آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ سنتے ہی ان معظمہ نے ایک سرد آہ کھینچی اور کہنے لگی تو یہ کیا کام کر رہی ہے؟ کہ میں اپنے مولا کے نام پہ پانی پلا رہی ہوں, گریا کر رہی ہوں, ان کی خدمت کر رہی ہوں, بس یہی میرا کام ہے, اور میرا کام کوئی نہیں. لیکن آپ کون ہیں کہ جس کے نام پہ تو گریا کر رہی ہے, پانی پلا رہی ہے؟ میں اسی کی ماں فاطمہ تو ہوں, اور کون ہوں؟ اسی کی ماں فاطمہ ہوں میں. اس کے بعد یہ کہا, ابھی وہ چاہتی تھی کہ ان کے قدموں پہ گرے کہ وہ غائب ہو گئی. دوسری روایت میں اسی کے ساتھ جڑی ہوئی واقعات جو لکھا اس میں روایت میں ہے کہ انہوں نے ایک پروانہ لکھ کے دیا, ایک خط دیا, اس کو لکھ کے کاغذ دیا کہ لو یہ رکھ لو. اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ تمہارے لیے جو ہے دوزخ سے نجات کا پروانہ ہے. تو یہ کہہ کے وہ چلی گئی. اس نے لیا اور لینے کے بعد جب گھر چلنے لگی تو ابھی گھر کے قریبی پہنچی تھی کہ راستے میں ایک گھوڑ سوار ملا. اس نے کہا کہ وہ جو پرچہ حسین کی ماں نے تمہیں دیا لاؤ مجھے دو. تو کہنے لگی کہ آپ کون ہیں, آپ کو پرچہ کیوں دیں؟ کہ میں بھی اس کے اوپر تصدیق کروں گا, لکھوں گا کہ ہاں صحیح ہے, ایسا ہی ہے, تصدیق نامہ میں بھی لکھوں گا. آپ کون ہیں؟ کہ میں حسین کا باپ ہوں, دوزخ کا اور جنت کا تقسیم کرنے والا حسین کا باپ ہوں میں. اصل جملہ سناتے ہیں جو امام حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ تحریک میں بھی لکھ دوں. اس سوار نے کہا کہ میں جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا حسین کا باپ ہوں اور میں بھی تیرے خلوص اور خدمت کی گواہی دیتا ہوں. یہ اخلاص میں جو سنایا جا رہا ہے, تیرے خلوص انہیں اخلاص کے ساتھ تو یہ کام, تیری خلوص اور خدمت کی گواہی دیتا ہوں. یہ ہے خلوص کی نیت. غریب مسکین کھانے کو نہیں, تبرک بانٹنے کو نہیں, ایسے ہی بیٹھ کے گریا کر رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا, تو خالی پانی پلاتی جا رہی کیونکہ اس کی قیمت نہیں. یہاں تو نیسلے کا خریدنا مشکل پڑ جائے, تو وہاں پہ تو کوئی قیمت نہیں, وہی کرتی جا رہی. جو کر رہی تو کیا ہوا, خلوص سے کر رہی تھی, مخلص تھی, جو خدمت گزاری کر رہی تھی. تو حضرت زہرا نے بھی دیکھیے تصدیق کی, اور امام حسین نے اسلام کے بابا حضرت علی علیہ السلام نے بھی اس کی تصدیق کی کہ یہ ایسا ہی ہے. دیکھا آپ نے خلوص, اخلاص اس کو کہتے ہیں. اس کا الٹ کیا ہے, کتنی جلدی بتا رہا ہوں, کتنی لائنیں چھوڑ کے صرف مفہوم کر کے بتا دیا اس واقعے کا پورا, یہ مفہوم یہ ہے. ورنہ اگر آپ اس کو رک کے آپ اسے اگر بیان کیجئے, رک کے بیان کیجئے, جذبات میں بیان کیجئے, تو بے حد گریا اس پہ, کیونکہ پڑھتے وقت بھی گریا ہو رہا تھا. اس کو پڑھتے جا رہے تو گریا تاری ہو رہا تھا کہ واقعی کہ کتنی خوش نصیب ہے. کہ جب پوچھا اس نے کہ آپ کون, کہ میں اسی کی ماں ہوں جس کے لیے تو پانی پلا رہی ہوں, تو اسی پہ کلیجہ پھٹ جائے کہ ہمارے یہ وقت حضرت زہرا ہمیں آ کے اس طرح سے بات کریں کہ تو جو ہے ہمارے بیٹے کے لیے فاتحہ پڑھ رہی, اپنے رشتہ داروں کو فاتحہ چھوڑ کر میں تیرے رشتہ داروں کے لیے فاتحہ پڑھ رہی. یہ کہا تھا حضرت زہرا. اچھا اب یہ تو ہو گیا خلوص کا. اب خلوص کا اپوزٹ جو ہوتا ہے الٹا ریاکاری ہوتی ہے, دکھاوا. دکھاوا ہے, ہم شہرت ہے, ہمارا بڑا نام ہوگا, بہت ہمیں لوگ کہیں گے جہاں ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے, عزت ہوگی نہ ہوگی, یہ ہے ریاکاری, دکھانے کے لیے.
اچھا اب ریاکاری کیا؟ ریاکاری آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی. ہمارے لیے کیا مطلب؟ یعنی آپ ذاکرائیں ہیں. ذاکرائیں جو ہوتی ہیں، جو مرثیہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو نوحہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو عالم ہوتے ہیں، یہ تو سب وہ لوگ ہیں جو بڑے لوگ ہیں. ان کے لیے حملہ ان پہ زیادہ ہوتا ہے. عوام الناس جو ہے وہ چھوٹے لوگ ہیں. جیسے ہم لوگ ہیں چھوٹے لوگ ہیں، ہمارے پاس کم حملہ ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ ذرا سا کوئی زیادہ شہرت نہیں رکھتے. لیکن ہوا یہ کہ اب ریاکاری شیطان نے اتنا اس کو برگلا دیا، اتنی خراب چیز یہ ریاکاری ہو گئی ہے کہ جہنم میں لوگ طرح طرح کریں گے، چیخیں گے. اللہ کے رسول کہہ رہے تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کیوں چیخیں گے؟ کہ اس میں ریاکار جو ڈالے جائیں گے تو ان کی وجہ سے اس کی جہنم کی گرمی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ دوسرے لوگ چلائیں گے. اتنی خطرناک چیز ہے ریاکاری، کیونکہ ریاکاری شرک کی طرح. اللہ شرک کو نہیں پسند کرتا. اور ریاکار کون ہوتے ہیں؟ زیادہ تر کون لوگ ہوتے ہیں کہ شہرت، جہاں پہ شہرت کی چیز داخل ہو جاتی ہے وہاں. یہ وجہ کہ آج کل دیکھیں برانڈڈ کپڑے، برانڈڈ کا ہر چیز برانڈڈ، یہ وہ فلانا دھماکہ، کیا کہ اب عوام بھی شہرت چاہ رہی، ریاکاری کری کپڑا پہننے میں، لوگوں سے ملنے میں، جلنے میں، عزیز رشتہ دار. جنرل پبلک بھی ریاکار ہو گئی. شادی بیاہ میں جو اتنا پیسہ خرچ بھون دیا جاتا، خرچ بھی نہیں بھون دیا تھا، ختم کر تباہ کر دیا. کس لیے؟ ریاکاری. لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، لوگ دیکھیں گے کیا، اللہ کیا کہے گا وہ بھی دیکھو. تم قرضہ ادھار لے کے شادی بیاہ کر رہی ہو، اور اسی شادی بیاہ میں کیونکہ بہت دھوم دھام سے کر رہی تو اس لیے کیا کیا کام ہو رہا ہے کہ اب اس میں اتنے اچھے اچھے کپڑے بنوائیں تو کیا ہم چادر اوڑھ کے جائیں؟ دیکھیے بے پردگی، ہر کام برا ہو رہا ہے اس کا. اس ریاکاری کی وجہ ہر برے کام ہو رہے ہیں. ریاکاری جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں ذرہ برابر میں ریاکاری ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں اگر کسی کام کے لیے آپ گئی، آپ نے مجلس اچھی پڑھی، پڑھ کے آئی، لوگ کہیں بیٹا بہت اچھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اس میں ریاکاری نہیں ہے. تو ایسی تھی لوگوں نے کہا پسند کی، آپ کی نیت نہیں ریاکاری کی، کرا کوئی پسند کرے نہ پسند. آپ نے جو بات، جو اصول کی جو بات ہے، آپ نے اس میں مجلس پڑھ دی، فضائل پڑھ دیے، مصائب پڑھ دیے، وہ ختم ہو گیا. آپ نے اپنا حصہ پورا کر لیا. اللہ تو جانتا ہے کہ تیری رضا کے لیے. اب اس میں اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو امام کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ صحیح ہے، اس میں ریاکاری نہیں. تھوڑی بہت تو ملے گی نا آپ کو. کوئی جائے گا بیٹا آ گیا میرا بچہ آ گیا مدرسے گیا تو مجلس سیکھنے کے لیے، اب اس میں کوئی ریاکاری تھوڑی. ٹھیک ہے تو تعریف ہوگی اس کی، حالانکہ نہیں ہوگی آپ کی تعریف. اس سب کام کے لیے تعریف نہیں ہوگی. گانے کی اس میں گئی پیپسی کا گانا جو ہر وقت چلا کرتا ہے نا، اس میں گئی تو آپ کی تعریف، اس میں نہیں تعریف ہوگی. اس میں تعریف وہاں سے ہوگی، وہ تعریف کریں گے. وہ اما زہرا تعریف کریں گے جو یہاں پہ آگے بیٹھی ہوئی تھی، وہ تعریف کریں گے کیونکہ اکثر بتاتے کہ ان کو فرش پہ آگے بیٹھا ہوا دیکھا بھی گیا ہے. لوگوں نے دیکھا، ان کو تبرک بانٹتے ہوئے بھی دیکھا گیا، سب کام دیکھا گیا. یہاں ہماری آنکھیں ایسی کہاں ہم لوگوں ایسے کہاں جو ہمارے یہاں کوئی دکھایا جائے، کوئی آگے کہے کہ ہم نے آج فلاں کے گھر میں اس طرح مجلس ہوئی دیکھا گیا. ہاں وہ والا کام، ڈرامے بازی والا کام ہو رہا ہے، پانی ٹپک رہا ہے، خون کے چیٹیں آ گئی، اس کے بعد کچھ چند دنوں بعد وہ بند ہوئی جگہ وہ غائب ہو گئے. یہ سب کام ہو رہا ہوتا ہے، سب دھوکے والا کام. اصلی کام نہیں ہو رہا ہوتا. کوئی کسی کی بات کو سنے ہمارے. کیا کہا جا رہا ہے؟ ریاکاری. اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی جس میں ریاکاری قبول نہیں کرتا ہے، جس میں ذرہ برابر ریاکاری تو ریاکاری نہیں چلے گی، کوئی وہ نہیں. سمجھ گئے آپ؟ تو یہ ریاکاری سے بچیے گا، ہر حال میں ریاکاری سے بچیے. نیت کر لیے میں ریاکاری کے لیے، میں پروردگار تیری رضا کے لیے. اخلاص میں بھی یہی ہوگا، ریاکاری میں بھی یہی ہوگا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگی؟ ایک آخری چیز بتا رہے، جو آخری تو نہیں ہے لیکن کیا کریں، مجبوری، ٹائم ختم ہو گیا. کیا چیز بتائی جا رہی؟ توفیق. توفیق ایک حدیث سنائیں گے توفیق کے. بس توفیق کی ایک حدیث سنائیں گے بس. توفیق کیا؟ سنیے، ایک واقعہ سن لیجئے، خود ہی پتہ چل جائے کیا. ساری حدیثیں اسی سے بنا لیجیے گا. حضرت ایوب علیہ السلام کو جانتی ہیں ہیں؟ صبر ایوبی مشہور ہے نا. حضرت ایوب علیہ السلام نے پروردگار سے مناجات کی، مناجات کرنے کے پالنے والے تو نے مجھے ایسے مرض میں مبتلا کیا جو کسی کو بھی نہیں مبتلا کیا. ایسے مرض میں ان کی بیوی جو تھی بڑا سا ڈنڈا لے کے اس میں کھانا آگے باندھ کے یوں لے جا کے دیتی تھی، تب وہ سب تو اس میں نہیں ہے، کہیں دوسری جگہ سے میں نے لیا. کہہ رہی کہ تو نے ایسے مرض میں مجھے مبتلا کیا جو کسی کو مبتلا نہیں کیا، آج تک کسی کو بھی اس میں مبتلا کیا. جب بھی تیری، تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں تیری عزت و جلال کی قسم پروردگار کہ جب بھی میں تیری عبادت اور اطاعت کے لیے کے متعلق کوئی باتیں میرے سامنے پیش کی جاتی تو ان میں جو سب سے مشکل ہوتی وہ میں اختیار کرتا ہوں. کچھ سمجھ میں آئی؟
تو نے تو مجھے بیماری میں ایسی بیماری میں مبتلا کیا جو کسی کو بھی آج تک مبتلا نہیں کیا. یہ مناجات میں کہہ رہے ہیں. اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ کسی کو بھی نہیں مبتلا کیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ لیکن جب بھی تیری دو اطاعت عبادت کی کوئی چیز میرے سامنے آتی تو اس میں سے میں وہ چیز لے لیتا, اس کو اختیار کرتے سب سے زیادہ مشکل ہوتی تھی. آپ کیا کریں, ہوگی مشکل بہت. آج بیمار ہو گئے, اٹھا بیٹھا نہیں جا رہا ہم سے, ہم بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیں. ذرا سی پیر میں ذرا سے بھی گھٹنے میں تکلیف ہوتی, سب بیٹھ کے نماز, بیٹھ کے نماز پڑھیں, بیٹھ کے نماز پڑھیں, سب بیٹھ کر, جبکہ سب کی غلط ہو رہی نمازیں, سب کی نماز غلط ہو رہی. کوئی جا کے نہیں پوچھنے کو تیار کہ بیٹھ کے جو ہے نماز پڑھنے کا کیا طریقہ کار. اس کے بعد طریقہ کار بتائے گئے مہاراج افضال نے, اس کا طریقہ بتایا کہ بیٹھ کے نماز پڑھ. وہ بھی کوئی دشمن تھوڑی لگے ہوئے کہ نہیں کھڑے ہو کے پڑھے, ڈنڈا لیے ایک آدمی کھڑا ہوا نہیں. بیٹھ کے طریقہ ہے باقاعدہ پراپر طریقہ کہ ایک تکبیرۃ الاحرام جو وہ کھڑے ہو کے ہی کہنا ہے. مثال کے طور پر سارے لوگ چلتے ہوئے آ رہے ہوتے, جیسے دسترخوان بچھایا جاتا کہ اب بریانی کھلائی جائے گی, سب بیٹھ جاتے. جیسے نماز کا وقت ہوتا کسی سے بیٹھے ہی نہیں جا رہا ہوتا, سب کو کرسی پہ جا کے بیٹھ جاتے. ہم لوگ اللہ کو خیر کیا کوئی دھوکہ دے, سب اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے. ہر آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا. بہرحال وہ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں, پروردگار اس میں سے سب سے مشکل جو اطاعت و عبادت وہ میں تیرے لیے چن لیتا تھا, وہ میں کرتا تھا. یہ نہیں بتا رہے ہیں دیکھیے پروردگار میں یہ کرتا ہوں. اب جواب سنیے ذرا, سر پیٹ لیا جواب سن کے, اللہ اکبر. کہ لے اے ایوب یہ توفیق تم کو دی کس نے. جیسے یہ کہا فوراً حضرت ایوب نے زمین سے مٹی اٹھائی, اپنے سر میں ڈالی, کہا بے شک پروردگار تو نے دی. اگر پروردگار توفیق نہ دے تو کوئی کام نہیں ہو سکتا, اس کی دی. تو یہ آپ کو توفیق, تبھی مولا مشکل گوشہ حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بہت اعلیٰ درجے. بس 2-3 حدیث سنا کے یہ توفیق باپ کو بند کر دیتے ہیں. ابھی ایک سے ایک چیزیں کس طرح سے آپ کو بتائی دیں. کبھی کبھی کوئی موقع ملا, کوئی نہیں آیا گیا تو, اور آپ کی دعا پوری نہ ہوئی تو ہم آ جائیں گے. تو آپ تو یہی دعا کیجیے اب یہ نہ آنے پائے کسی طرح سے, اگر نہ ہوئی تو آ جائیں گے. تو کیا ایک حدیث مولا مشکل, آسمان سے نازل ہونے والی اشیاء میں, آسمان سے نازل ہونے والے توفیق سے افضل کوئی چیز نہیں. یہ سمجھ لی مولا مشکل پوچھا تجلیات حکمت, آسمان سے نازل ہونے والے اشیاء میں توفیق سے افضل کوئی چیز نہیں. یہ اتنی بڑی چیز ہے. کب توفیق کی بھیک مانگی جاتی ہے. اللہ تمہیں نے پرانے زمانے جس کو کہا جاتا ہے پرانا زمانہ, بوڑھی عورتیں جاہل گاؤں دیہات میں رہتے تھے, وہ آج کے زمانے کے لوگوں سے اچھی جو نیو یارک میں ہیں, نیو یارک والوں سے اچھی ہیں. اب سمجھتے ہیں کہ نیو یارک میں ہیں تو پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے ہیں, 7ویں آسمان پہ ہیں, کہاں پہ ہیں. تو نیو یارک میں تو کیا کہا جا رہا ہے, وہ کیا کہا کرتے بچے, بیٹا اللہ تمہیں نیک توفیق دے, اللہ تمہیں نیک توفیق دے, اللہ تمہیں عقل دے, اللہ تمہیں ہر وقت دعائیں چلتی رہی. اور عام کتابوں میں بھی دیکھیے تاقیبات کی نمازوں میں کبھی اس کا ترجمہ پڑھیے توفیق توفیق توفیق. یہ ایسی توفیق ہے, اتنی بڑی چیز ہے یہ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں توفیق سے افضل کوئی چیز نہیں. وہ کہہ رہے ہیں ایوب یہ توفیق تم کو دی کس نے, پھر پروردگار تو نے دی. زمین سے خاک اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالا حضرت ایوب. یہ کہاں سے میں نے پڑھا, کتابوں کے نام بھی لکھتے رہیے تاکہ کچھ ثواب ہمیں ملے. گفتار انبیاء, پتلی سی کتاب ہے, چھوٹی سی, اور حضرت آدم سے رسول اللہ تک کے چھوٹے چھوٹے اقوال ہیں. حضرت آدم سے لے کے رسول اللہ تک کے چھوٹے چھوٹے اقوال ہیں. کتنی اہم ترین کتاب بنی ہے گفتار انبیاء. گفتار انبیاء. توفیق جیسی کوئی مدد نہیں. مولا مشکل کشا کر بھائی ختم ہو رہی بات, ختم ہو رہی. توفیق سے افضل کوئی چیز نہیں. مولا مشکل کشا کہہ رہے ہیں توفیق جیسی کوئی مدد نہیں. توفیق جیسی کوئی مدد نہیں. جس کی مدد توفیق کرے گی وہ بہترین عمل انجام دے گا, بہترین عمل انجام دے گا. ایک دن آپ نے زیادہ سے عاشورہ پڑھا, 2 دن پڑھا, اس کے بعد بند ہو گئے. کیا مطلب ٹائم نہیں ملا آپ کے, ٹائم تو پھر کیا کرے. وہ آ رہا ہے نا, کون سا ڈرامہ آتا ہے, مومو کر کے خاتون نے کوئی کیا ہے پتہ نہیں کیا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں. تو کوئی نہ کوئی آ رہا ہوتا, وہ دیکھنے چلی, فلانی دوست آ گئی تو اس کے ساتھ بیٹھ گئے. وہ رشتہ دار آئی ہوئی تھی, خالہ امی, ان کی بچی بھی تھی تو ان کے ساتھ بیٹھ گئی. 2 دن پڑھنے کے بعد ختم ہو گئی. جبکہ ہے کتنی اوپر کی چیز. ایک عالم کا انتقال ہوا تو دوسرے عالم کو انہوں نے خواب میں دیکھا تو بہت بڑے تھے, وہ بہت بڑی چیز تھی. کہنے لگے کہ کیا دنیا میں دوبارہ آنے کو آپ کو دل کرتا ہے, یہ ساری نعمتیں مل چکی, دنیا میں کیوں آئیں گے دنیا میں. کہ نہیں کچھ دل چاہتا, کہ ہاں اگر بھیجا گیا تو ایک کام کے لیے آؤں گا. کہ وہ کیا, کہ پہلے میں زیادہ عاشورہ 1 دفعہ پڑھتا تو اب 2 دفعہ پڑھوں گا.
اتنی بڑی چیز ہے. 2 دفعہ پڑھوں گا. بھائی آپ کو توفیق، آپ تو ایک دفعہ 1 دن یا 2 دن پڑھنے کے بعد غائب ہو گئی. ایک دن آپ کو اتنی سہولت دی گئی نماز شب کی تو غائب ہو گئی. آپ کو اتنی سہولت دی جا رہی ہے کہ مغرب کے عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، تو آپ غائب ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں، نہ آپ نے پوچھا، نہ آپ کو چھوٹا بڑا کسی طرح سے آپ کرنے کو تیار نہیں. ایک اور سن لیجیے، بات ختم. دیکھیے ایک ایک کر کے کیسا اپنے آپ کو. راستے میں آ رہے تھے بات کرتے ہوئے کسی سے کہنے کے توفیق کیسے ملتی ہے کیسے نہیں ملتی. اللہ سے دعا کرو گے ملے گی. میں نے کہا ایک حدیث بھی یاد آ رہی مجھے، وہ بتا دیں. جو اچھی چیز کو برا جانے، نصیحت کرنے والے کی نصیحت سے روح گردانی کرے. جو اچھی چیز کو برا جانے، مولا مشکل کشا، جو اچھی چیز کو برا جانے، نصیحت کرنے والے کی نصیحت سے روح گردانی کرے، اسے کبھی توفیق نہیں ملتی، کبھی توفیق نصیب نہیں ہوتی. اب کیا ہے، اچھی چیز کو برا جانے، نصیحت محمد علیہ محمد نصیحت نہیں کر رہے، قرآن نصیحت نہیں کر رہا، کہاں مان رہے ہو؟ تو کہہ رہے ہم پڑھیں گے نہیں، اس کو بند کر دیں گے. ماننا کیا ہوگا؟ جب پڑھیں گے تب مانیں گے نا، پڑھیں گے نہیں مان رہے. جو نصیحت کرنے والے کی اچھی چیز کو برا جانے اور نصیحت کرنے والے کی نصیحت سے روگردانی کرے، اسے کبھی توفیق نہیں ملتی. جو توفیق ملی بھی وہ ریاکاری میں اور دکھاوے میں جا رہی ہے، یا جہالت کی وجہ سے غلط انجام دے رہی. توفیق کی بھیک مانگیے، انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا یا کچھ ہوا تو اور بھی آئیں گے. ہم نے آپ کے لیے بہت ساری چیزیں تیار کی تھی، اس میں ابھی تو ہوا ہی کیا، کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی تو توفیق ہوا ہے. توفیق کے بعد جوان پہ گفتگو ہوئی جس میں حضرت علی اکبر آئیں گے، کتنا خوبصورت ہوگا. پھر حضرت علی اصغر، حضرت قاسم کی گفتگو میں نے لکھا ہوا تھا. حضرت حر کو لکھا ہوا تھا اس سے ہمیں کیا چیز ملتی ہے، کہ حضرت حر یہاں تک کیسے پہنچے، کیا ہوا، کیا کرنے لگے. ایک ہی عمل سمجھ میں آ رہا ہوتا، باقی پچھلے کے عمل اللہ جانے اس کا رسول جانے. مثال کے طور پہ ایک عمل دکھائی دے رہا کہ پوری رات شب عاشور ٹہلتے رہے. کیا کرتے کہ غور و فکر کرتے رہے. کیا کرتے رہے؟ غور و فکر کرتے رہے. غور و فکر کیا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، یہ سمجھ لیں. اتنی اوپر کی چیزیں غور و فکر کرنا. وہ غور و فکر کر رہے تھے، کیا کام انجام دیا انہوں نے، کیا غضب کا کام انجام دیا. ہم تو خالی توبہ توبہ کر کے رہ جاتے ہیں، ایسے کر کے رہ جائیں اور کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ چلیے 2 رکعت نماز. انہوں نے خالی توبہ نہیں کی، بیٹے کو بھیج کے توبہ کی. پہلے کون جائے گا میدان میں امام حسین پہ قربان ہونے کے لیے؟ کون جائے گا؟ بیٹا جائے گا. اس کے بعد بھائی جائے گا، غلام جائے گا، پھر خود جائے گا. یہ ہے توبہ. اس کو یہ شاندار توبہ انہوں نے کی. تو نتیجہ میں ان کو کیا ملا؟ حضرت زہرا کو رومال. ایک درود پڑھیے محمد علیہ. عادت ڈالیے لوگوں کی، عادت ڈالیے لوگوں کی، تاکہ اچھی بات کے اوپر بولیں کہیں، تاکہ رواج پڑے. اگر آپ کی مجلس میں، گھر میں کوئی مجلس ہو رہی ہو، کوئی لال کپڑا پہن کے آ جائے تو کیا کریں گے آپ؟ بولیں گے نا، سب بولیں گے. جو بہت فری وہ بھی بولو، جو فری نہیں وہ سب ایک دوسرے جو موضوع کرنے وہ جدھر منہ کر کے دیکھی ادھر دیکھی لوگ میرے خلاف بات کریں. کیوں؟ حرام ہے لال کپڑا پہننا. نہیں، بے پردگی ضرور حرام ہے، اس پہ کوئی نہیں بولے گا. بے پردگی حرام ہے، حرام ہے، اس پہ کوئی بھی نہیں بولے گا. اور وہ کہاں آ رہی ہے؟ حضرت ان کی مجلس میں آ رہی ہو، جہاں حضرت زہرا پہ موجود ہے، معصومین پہ موجود ہے، وہاں آ رہی ہو بے پردہ. اس پر کوئی نہیں بولے گا. سب خاموش رہتے ہیں کہ بے پردگی. جو لال کپڑا پہن کے آ جائے گی تو سب بولنے لگے. تو دھیرے سے بات ہم نہیں کر رہی ٹھیک سے. لال کپڑا پہن کے آئیے تو ذرا غور فکر کرو. حضور کی طرح غور کرو کہ کیا کرنا. غور 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. 1 سال کی عبادت سے افضل ہے. 5 سال کی. ہر جگہ الگ الگ طریقے بتائے گئے. ہر طرح کا غور الگ الگ طریقے کا. آخرت کے بارے میں غور کرنے کا ثواب کچھ اور ہے، قبر کے بارے میں غور کرنے کا ثواب کچھ اور ہے، گناہوں کے بارے میں اپنے غور کرنے کا ثواب کچھ اور. سب کے ثواب الگ الگ. یعنی سب سے آخری ثواب کون سا بنا ہے؟ 70 سال کی عبادت سب سے غور فکر. اور اس غور فکر کے فضیلت میں مولا مشکل کشا کی ایک روایت سن لیجیے. کس کی روایت؟ درود پڑھیے گا تو سنائیں گے، ورنہ نہیں سنائیں گے. کہتے ہیں کہ غور فکر عقلوں کی سائیکل ہے. کیا مطلب ہوا؟ عقلوں کو تیز کرتی ہے. غور فکر عقلوں کی سائیکل، ہی نہیں دھار رکھی جا رہی، تلوار میں دھار رکھنے کو سائیکل کہتے ہیں. غور فکر عقلوں کی سائیکل ہے. یہ اتنی اوپر کی چیز ہے. جب کوئی کام کرنے لگے غور فکر کیجیے کہ اس میں اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، کیا ثواب ہے، کیا عذاب ہے، کون خوش ہوگا کون ناخوش ہوگا. سیکنڈ بھر لگتا. رات کو ٹہل رہے تھے، حضرت نے غور فکر کیا. فقرے بھی ہو رہے تھے، جا بھی رہے تھے لوگوں کے پاس، کہہ بھی رہے تھے تجھے میں سب سے زیادہ بہادر جانتا تھا،
تو کتنا کمزور ہے. سب کو جواب سوال بھی کر رہے تھے, غور فکر کر رہے تھے کہ وہ جہنم کا جنت کے درمیان ٹہل رہا ہوں, اور غور فکر بھی کرتے جا رہے. تو نتیجہ کیا نکلا, ایسی غضب کی توقع. ان کا ذکر کیجئے, اس توبہ پہ لے آئیے کہ آپ کی گفتگو توبہ پھر آخر میں لا کے حضرت حر پہ رکھ دیجیے, کتنی بہترین مجلس بن جائے. کہ یہ ہے توبہ. یہ دیکھیے توبہ, دیکھیے کیسی توبہ ہو رہی. یہ ہماری توبہ ہوتی, 2 دفعہ گال پیٹا اور تیسری دفعہ اس سے بڑی برائی, پھر کرو توبہ. تو یہ ہو رہی. غور فکر کیجیے گا, اچھی مجلس بنائیے گا. اگر موقع ملا ہمیں انشاءاللہ تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت کے لیے. ایک درود پڑھیے محمد عالم. اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء